السلام علیکم جی. یہ کلب کی چھٹی قسط ہے. 1.5 سال بعد اسلام آباد شہر آج پوری طرح دھند کی لپیٹ میں تھا. فروری کو پہلا ہفتہ چل رہا تھا. اس بار خون جما دینے والی سردی پڑی تھی. ایسے میں بختیور عثمان اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیواروں میں سے نظر آتا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا. گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک ہاتھ سے سگار کے کش لگاتا، وہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھا. بھوری آنکھیں آج بھی وحشت زدہ دکھتی تھیں. وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا. جب دروازے پر دستک دیتے ہوئے حیدر اندر داخل ہوا. آپ نے بلایا باس؟ ہاں. ایسا کرو آئی جی شاکر احمد کے ساتھ میری ایک میٹنگ فکس کرو. سنا ہے آج کل میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہے. اس نے مڑے بغیر کہا. آخر کو اس سے ملنا تو بنتا ہے جس نے خود شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا سوچا ہے. سگار کا ایک لمبا کش لگایا. اوکے باس. حیدر سر ہلاتا آفس سے باہر چلا گیا. بہت ڈھیل دے لی میں نے تم سب کو. شاید تم لوگ بھول گئے ہو کہ تباہی کا دوسرا نام بختیور عثمان ہے. چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی. وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر کے اس میں اپنی پینٹنگ کا سامان سیٹ کر کے اسے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتی تھی. کمرے میں جگہ جگہ کچھ ادھوری اور کچھ مکمل بنائی پینٹنگز رکھی تھیں. اس وقت بھی وہ ادھر کھڑی ایک پینٹنگ بنانے میں مشغول تھی. یہ اس کی اور اس کے بھائی کی اس تصویر کی پینٹنگ تھی جو زویا نے ختیجہ سے چھپا کر اب تک سنبھالی ہوئی تھی. اس پینٹنگ کے ذریعے وہ ختیجہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی. اسے معلوم تھا ختیجہ چاہے ہی اس کے سامنے اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کی طرح وہ بھی اسے بھول نہیں پائی تھیں. کیا کبھی کوئی کھوئے ہوئے لوگوں کو بھی بھولا ہے؟ انسان مرے ہوئے لوگوں کے غم کو ایک نہ ایک دن بھول ہی جاتا ہے. اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. چاہے ہم روئیں، گر گرائیں یا چیخ چلا لیں، وہاں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا. مگر کھوئے ہوئے لوگ، ان کا دکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. وہ دکھ کسی امر بیل کی مانند ہمارے ساتھ چپکا رہتا ہے جسے ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے. یہاں صبر کے ساتھ ہمارے دل میں ایک امید بھی ہوتی ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ ہم اپنے اس کھوئے ہوئے عزیز سے مل پائیں گے. شاید قسمت ہم پہ مہربان ہو جائے. ایسی ہی امید زویا کو تھی. اسے امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے بھائی سے دوبارہ ضرور ملے گی. اسے اپنے خدا پہ کامل یقین تھا کہ وہ اسے اس کے صبر کا اجر ضرور دے گا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے اس کے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا تھا. سیاہ ٹراؤزر پہ گلابی شرٹ پہنے، بالوں کا رف سا جوڑا بنائے وہ اس وقت پوری طرح پینٹنگ بنانے میں غرق تھی جب فون بجنے کی آواز پہ وہ چونکی. گہرا سانس بھرتے برش نیچے رکھا، رومال اٹھا کر ہاتھ صاف کیے. ٹیبل پر رکھا اپنا مسلسل بجتا فون اٹھا کر کان سے لگایا. کدھر بزی ہو زویا؟ صبح سے کتنی کالز کر چکی ہوں تمہیں. دوسری جانب سے کسی لڑکی کی غصے بھری آواز ابھری. اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اب تو اٹھا لیا نا فون. بتاؤ کیا بات ہے؟ فون کان سے لگائے کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. سرما کی چھن چھن کرتی دھوپ اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. بات بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ فون پہ نہیں ہو سکتی. تم مجھے شام کو کہیں باہر ملو تو پھر بات کریں گے. پر یشفا، آج شام کو تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. زویا نے فون دوسرے کان کی طرف منتقل کیا. آج شام کا مطلب آج شام. میں تمہیں جگہ ٹیکسٹ کر دوں گی. اس سے پہلے زویا احتجاجاً کچھ کہتی، دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی. زویا فون کی اسکرین کو گھورتے زیر لب مسکرائی. یشفا کبیر سے اس کی دوستی کچھ ماہ پہلے ایک آرٹ گیلری میں ہوئی تھی. وہ بھی زویا کی طرح آرٹ کی کافی شوقین تھی. اس کے بعد بھی ان کی اتفاقاً 2-3 جگہوں پہ ملاقات ہوئی تو ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی. زویا کو اسے دیکھ کر ہمیشہ مہرین یاد آتی تھی. مہرین سے وہ آخری بار 1.5 سال پہلے اس کے ولیمے پہ ملی تھی. اس کے بعد سے ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ زویا خود ہی تھی. مہرین ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی. تبھی سامنے سے نائلہ بیگم آتی دکھائی دیں. وہ وہیں رک گئی. آنٹی، مجھے آپ سے. ان کے قریب آنے پر وہ بولی، پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نائلہ بیگم اسے نظر انداز کرتیں اس کے پاس سے ایسے گزر گئیں جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ. مہرین لب بھینچ کر رہ گئی.
یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا جب انہوں نے مہرین کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اکیلے میں اسے اسی طرح نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ البتہ سب گھر والوں کی موجودگی میں وہ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھیں۔ ان کا یہ رویہ آج تک مہرین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں آئی تو ماز سامنے ہی بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کوئی کام کرنے میں بزی تھا۔ تمہاری کافی؟ مہرین نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے اطلاع دی۔ تھینک یو، ماز مسکرایا۔ نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ مہرین کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ وہاں کھڑی یہی سوچتی رہی تھی کہ اسے نائلہ بیگم کے رویے کے متعلق اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ کئی بار ماز کو سب کچھ بتانے کا عزم کرتی، پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیتی اگر اسے برا لگ گیا تو۔ آخر کو وہ اس کی ماں تھی۔ اولاد کچھ بھی برداشت کر لیتی ہے، پر ماں باپ کے متعلق کوئی غلط بات وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ویسے بھی اگر وہ اسے حقیقت بتائے گی تو کس بنا پہ؟ ماز کے سامنے تو نائلہ بیگم اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے ماز کو اپنی بات کا یقین دلائے گی؟ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ماز نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ اسے کب سے وہاں کھڑا دیکھ کر ماز کو تشویش ہوئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلائے پھیکا سا مسکرائی۔ ماز نے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا، مہرین کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، اور خبردار اگر مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت بھرے لہجے میں بولا، ہم اتنے عرصے سے ساتھ ہیں مہرو، جب تم اداس ہوتی ہو تو میں فوراً جان جاتا ہوں۔ اب جلدی سے بتاؤ کس نے میری بیوی کو اداس کرنے کی جرت کی ہے؟ مہرین کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ماز اس سے محبت کرتا تھا اور بہت کرتا تھا، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مہرین نے آہستگی سے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے مہرو؟ ماز کو تشویش ہوئی، ماتھے پہ بل پڑے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یقین دہانی کروائی۔ بس مجھے آج زویا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اس وقت اسے زویا شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی۔ زویا ہوتی تو وہ اپنی پریشانی سب سے پہلے اسے ہی بتاتی۔ زویا ہوتی تو یقیناً اسے کوئی نہ کوئی حل بھی بتا دیتی، مگر یہی تو مسئلہ تھا۔ اگر زویا ہوتی، تم اسے اتنا مس کرتی ہو تو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ماز نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ وہ ہمیشہ زویا کو یاد کرتے اسی طرح دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کئی بار اسے کالز میسیجز کیے تھے، اس نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے نمبر چینج کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی، پر اس نے نہیں کیا۔ آواز میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ دنیا کا کوئی شخص دھتکار کر چلا جائے تو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، پر اگر دوست دھتکار دے تو زخم سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھر وہ زخم گہرا ہو کر تکلیف ہی دیتا ہے۔ دوستوں کو کھونے سے بڑی اذیت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بتایا ہر لمحہ، ہر یاد آنکھوں میں، ذہن میں، یہاں تک کہ دل میں سمائی ہوتی ہے، جسے چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے۔ بھلا دوستوں کے ساتھ گزرے لمحے بھی کوئی بھولنے والی چیز ہیں؟ تم کہو تو میں اس کا پتہ کروا دوں؟ ماز نے کئی بار کا کیا گیا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہ آفر دے چکا تھا، پر وہ ہر بار منع کر دیتی۔ نہیں، آج بھی وہی جواب دیا۔ وہ مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی تو میں بھی زبردستی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ آواز میں کرب، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ماز نے پھر اس سے زویا کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا اور وہ اس کے کندھے سے لگی دل پہ پڑا بوجھ آنسوؤں کے ذریعے بہاتی رہی۔ اس نے اپنے کپکپاتے سرخ ہاتھوں کو چہرے کے سامنے کیا۔ وہ آج بھی خون میں رنگے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ اندھیری، تنگ سی جگہ تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ دور کہیں ذرا سے روشنی نظر آئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی جانب دوڑا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے اسے پتھر محسوس ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا رہا۔ پاؤں میں یکدم تکلیف سی ہوئی، شاید کوئی پتھر لگا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ پہلے کی طرح آج روشنی اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا آج تو وہ اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔
اسے اپنے آس پاس روشنی پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار آج وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ وہ قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا روشنی ایک دروازے کے پار سے آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کہاں کو جاتا تھا آخر؟ اس نے قدموں کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ تیزی سے دوڑا، دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ وہ پہنچ رہا تھا، بس چند قدم دور، بس چند قدم۔ روشنی اب اس کے چہرے پر پڑنے لگی، لہجے بھر کو اس کی آنکھیں چندھیائیں۔ وہ پھر بھی نہیں رکا، دوڑتا رہا، بس چند قدم، بس چند۔ اگلے ہی لمحے اس کے پاؤں کسی شے سے ٹکرائے اور وہ اوندھے منہ زمین پہ جا گرا۔ اسی پل اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دھڑکنوں کی رفتار ابھی بھی تیز تھی، سانسیں بے ترتیب۔ جسم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائٹ لیمپ آن کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیل گئی۔ نیلی آنکھیں اس وقت بے تاثر تھیں۔ زندگی کی کوئی رمق ان میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر بار ہی یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ ماضی کے تکلیف دہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ 13 سالہ اذلان خوفزدہ نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ سب غلطی سے، میں نے جان بوجھ کر نہیں، بس غلطی سے ہو گیا، آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عباس خان نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میری طرف دیکھو اذلان، نرم لہجہ۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، نہیں غلطی سے۔ نفی میں سر ہلاتے اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، اذلان۔ عباس خان نے اس بار ذرا درستگی سے کہا۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، لب ہلنے بند ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ وہ یک ٹک باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو انہوں نے صاف کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بیٹے کے چہرے پہ اس طرح کا خوف دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے بہادر بیٹے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے سمجھایا۔ مگر میں نے اسے، سائڈ ٹیبل پہ رکھا اس کا فون تھر تھرایا تو اس کی آواز اسے ماضی کے بلبلے سے باہر لے آئی، جہاں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا وہ لحاف اتار کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ فون مسلسل بج بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ سادہ سے سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا، گیلے بال ماتھے پہ چپکے تھے۔ کچھ دیر پہلے والے آثار چہرے سے غائب تھے، وہ اب نارمل لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ باتھ روم سے نکلا تو پہلی نظر آصف پہ پڑی، جو اس کے کمرے میں موجود واحد پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی پینٹنگ جو 1.5 سال پہلے اس کے کمرے میں لگوائی گئی تھی۔ وہی پینٹنگ جو زویا نے… کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ آصف نے گردن اس کی جانب موڑی۔ آج تم ناشتے کے ٹیبل پر بھی نہیں آئے۔ فضل حق بتا رہا تھا تم سو رہے ہو، تو میں نے سوچا خود جا کر پتہ کروں آخر موصوف خواب میں کون سی حوریں دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا بیڈ تک آیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا فون اٹھا کر کھولا۔ اس کی سیکرٹری نے کل ہونے والی کسی میٹنگ کا شیڈیول بھیجا تھا۔ عمیر کے کئی میسیجز تھے جن میں سے ہر ایک میں وہ اسے اگلے ہفتے اپنی شادی پہ ٹائم سے آنے کو کہہ رہا تھا۔ ماہا کی 2 مسڈ کال اور کچھ میسیجز بھی تھے جنہیں اس نے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ مڑ کر دیکھا تو آصف ابھی تک سینے پہ بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً اذلان کے جواب نہ دینے پر ماہا نے اسے کال کر کے اذلان کے متعلق پوچھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ اذلان کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، میری کال یا میسیجز کا رپلائی کیوں نہیں کر رہا۔ اذلان کے متعلق ہر قسم کی معلومات وہ آصف سے ہی طلب کرتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ آصف نے اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اسے اطلاع دی۔ بہت نوازش، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ وہ تلخی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آصف سر جھٹکتے ایک بار پھر سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگا، جیسے اس میں کچھ بہت خاص تھا۔ کیا خاص تھا؟ کیا کراچی؟ وہ کس لیے؟ زویا نے ابرو اچکاتے سامنے بیٹھی یشفا سے پوچھا۔ شولڈر کٹ، بھورے بال، سیاہ آنکھوں اور گندمی رنگت والی یشفا کبیر ہاتھ میں اسٹرو پکڑے جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں موجود تھیں۔ شیشے سے بنی دیوار کے بالکل ساتھ ان کا ٹیبل تھا، جہاں سے باہر سڑک پہ دوڑتی گاڑیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ تم تو ایسے حیران ہو رہی ہو جیسے میں نے کراچی نہیں اٹلی جانے کو کہہ دیا ہو۔
यशफा ने उसे घूरा, हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास टेबल पे रखा, थोड़ा आगे को झुकी। अगले हफ्ते कराची में मेरी फेवरेट आर्टिस्ट का सोलो शो है। मैं उसकी पेंटिंग्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत कम ही अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करती है। मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है ज़ोया। तुम्हारा जाना ज़रूरी है, मेरा तो नहीं। ज़ोया ने कंधे उचकाए। यशफा ने जवाबन उसे घूरा। ज़रूरी है ज़ोया, तुम्हारा जाना तो बहुत ज़रूरी है। यशफा मुस्कुराई। ज़ोया के माथे पर बल पड़े। तुम्हारे बगैर तो मेरा वहाँ दिल ही नहीं लगेगा। प्लीज़ ज़ोया, मेरे लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? मासूमियत से पलकें झपकाईं। कब जाना है? ज़ोया के सवाल पे यशफा का चेहरा यकदम खिल उठा। अगले हफ्ते, झट से जवाब दिया। ज़ोया ने गहरा सांस लिया, कुछ देर सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक सोच कर बताऊँगी। यशफा खुलकर मुस्कुराई। इतना ही काफ़ी था कि वो इस बारे में सोचेगी। ओके, मगर फ़ैसला मेरे हक़ में ही होना चाहिए। बावर करवाते हुए जूस का ग्लास उठाकर खून भरने लगी। ज़ोया अब ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। शाम का मलगजी अंधेरा हर सू फैल रहा था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो गार्ड्स और हैदर के हमरा आईजी शाकिर अहमद के ऑफिस की जानिब चल पड़ा। गार्ड्स को पुलिस ने बाहर ही रोक लिया था। बख्तावर हैदर के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ तो शाकिर अहमद अपनी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा था। चेहरे पे पला की संजीदगी थी। बख्तावर को आता देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो काफ़ी दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बख्तावर उस्मान। वो अपने भारी गंभीर लहजे में गोया हुआ। बख्तावर तल्खी से मुस्कुराते उसके सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। उन दोनों के दरमियान शीशे की एक मेज़ हायल थी। हैदर बख्तावर के पीछे हाथ बांधे खड़ा हो गया। जानता हूँ आईजी, जानता हूँ। टांग पे टांग जमाई, कुर्सी के हत्थे पे बाजू रखे, उंगलियाँ बचाईं। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत इंतज़ार था। आखिर इस ज़रूरतमंद ऑफिसर से मिलना तो बनता था जो मुझे जेल में डालने के ख्वाब देख रहा है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी तो ये भी जान लेते कि मैं सिर्फ ख्वाब ही नहीं देख रहा, बल्कि बहुत जल्द ये सब सच करके दिखाने वाला हूँ। शाकिर की आवाज़ में एक अज़म था। ये कोशिश भी करके देख लो आईजी। ज़रा आगे को झुका। पर याद रखना, बख्तावर उस्मान को हराना आसान नहीं है। आसान तो वाकई नहीं है। शाकिर ने गहरी सांस खारिज की। मगर मैं भी अपनी आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखूँगा। इस बार बख्तावर का बुलंद कहका कमरे में गूंजा। जानते हो, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे वही पुलिस ऑफिसर याद आ गया जिसने मेरे बाप के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए थे। क्या नाम था उसका? थोड़ी पे उंगली रखी, जैसे याद कर रहा हो। हाँ, कामरान ताहिर। उसने भी मेरे बाप के रास्ते में टांग अड़ाई थी, मगर अफसोस, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया, जैसे बहुत दुख हुआ हो। तुम मुझे धमका रहे हो? शाकिर ने आंखें सिकोड़ी। धमका नहीं रहा, बस याद दिला रहा हूँ हद से बढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है। मुझे याद दिलाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बख्तावर। मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे बाप ने कामरान ताहिर के साथ क्या किया था। मुस्कुराते हुए कुर्सी की पुश से टेक लगाई। और ये भी याद है कि इसके बाद अब्बास खान ने जो कुछ तुम्हारे बाप के साथ किया था वो भी सारी दुनिया ने देखा था। बख्तावर की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे के गिर्द सख्ती आ गई, माथे की रगें तन गईं। हैदर ने थूक निकली। जो बात आज तक अकेले में भी किसी ने कहने की ज़रूरत नहीं की थी, वो शाकिर अहमद ने इतनी आसानी से बख्तावर के सामने कह दी थी। बख्तावर कुर्सी धकेलते एक झटके से खड़ा हुआ। जितने हाथ पांव मारना चाहते हो मार लो, पर मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों को मिटाने के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है बख्तावर। तो बेहतर यही है तुम मेरे वक्त की फ़िक्र छोड़कर अपने बारे में सोचो। ज़रूर। बख्तावर ने सर हिलाया, जैसे उसकी हर बात मानता हो। फिर कोट का वाहिद बटन बंद करते दरवाजे की जानिब मुड़ा। गुजरते हुए मेज़ पर रखा शो पीस हाथ मारकर गिरा दिया और एक भी नज़र पीछे डाले बगैर आगे बढ़ गया। शाकिर सर झटकते फर्श पे बिखरे शो पीस के टूटे टुकड़ों को देख रहा था जो वो जानबूझकर गिरा कर गया था। ये सिर्फ गुस्सा दिखाने का उसका एक तरीका था। मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। वैसे भी सिर्फ एक हफ़्ते की तो बात है। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसने खतीजा से कराची जाने का पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी, मगर अब उसे ये फ़िक्र लाहक हो गई थी कि उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जाए। पर अम्मा, अगर मैं वहाँ चली भी गई तो मुझे आपकी फ़िक्र होती रहेगी। इससे तो अच्छा है मैं जाऊँ ही ना। चाय कप में उंडेल कर खतीजा के सामने रखी। पागल मत बनो ज़ोया, मैं कह रही हूँ ना, चले जाओ तो बस जाओ। पर
ختیجہ نے اسے گھورا تو فوراً سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی۔ کچھ دیر میں یشوا کو کال کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ پھر بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تمہارا سسر مان کیسے گیا؟ آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ فون کان سے لگائے گھر کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بس کیا بتاؤں آصف، پورا 1.5 سال تو اس نے مجھے خوار کروایا ہے، اب جا کر بہت مشکلوں سے مانا ہے۔ فون میں سے عمیر کی دکھی آواز ابھری۔ بس اب تم شادی سے 3 دن پہلے ہی کراچی آ جانا اور اس خڑوس کو بھی لیتے آنا۔ عمیر کی یاد دہانی کروانے پر آصف نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ خڑوس سنجیدہ چہرہ بنائے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ ساتھ عباس خان بھی تھے۔ ضرور آصف مسکرایا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ عباس خان نے سیڑھیاں اترتے خڑوس کو مخاطب کیا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے ڈیڈ، وہ مسکرایا۔ ریئلی؟ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جی۔ انہیں تسلی دی۔ وہ آصف کے پاس پہنچے تو وہ فون بند کر کے جیب میں ڈال چکا تھا۔ اتنی صبح کس سے ہنستے مسکراتے باتیں ہو رہی ہیں؟ عباس خان نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ عمیر تھا ڈیڈ، وہ خفت سے مسکرایا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ عباس خان نے کندھے اچکائے۔ آصف ہنس دیا۔ عباس خان بیٹوں سے ہمیشہ ہی دوستوں کی طرح بات کرتے تھے۔ عمیر ہی تھا ڈیڈ، شادی پہ ٹائم سے پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ عباس نے سر ہلایا۔ ضرور جاؤ، آخر کو وہ تم لوگوں کا دوست ہے۔ وہ رکے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ مجھے تم دونوں سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی۔ اذلان اور آصف نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر اپنے باپ کو۔ میری کل آئی جی سے بات ہوئی تھی، اس کی بختاور سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اسے بختاور کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اس بار وہ ضرور کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا ہے، تم دونوں ذرا احتیاط سے رہنا۔ انہوں نے آصف کا کندھا تھپکا جس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ فکر مت کریں ڈیڈ، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں تسلی دیتا ان سے علیحدہ ہوا۔ عباس خان مسکرائے۔ آصف باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا خیال رکھنا اذلان، بختاور بس موقع کی تلاش میں بیٹھا ہے، وہ ذرا سا موقع پا کر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس کی حفاظت کی بہت کوشش کرتا ہوں، تم بھی بس اس کا خیال رکھنا۔ عباس خان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے ڈیڈ، میں ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ اذلان نے تسلی دلاتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی باہر گیا تھا۔ کراچی میں وہ دونوں یشوا کی گاڑی میں آئی تھیں۔ یہاں یشوا کی خالہ کا گھر تھا جہاں وہ دونوں ٹھہری تھیں۔ خالہ کے گھر میں ان کے علاوہ ان کا ایک بیٹا اور بہو تھے۔ انہوں نے گھر میں ان کا بہت کھلے دل سے استقبال کیا۔ لمبے سفر کے باعث دونوں ہی تھک گئی تھیں، اسی لیے آتے ہی دونوں گیسٹ روم میں سو گئیں۔ رات کو سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ خالہ ان کی بہو کے ساتھ بھی باتیں کرتی رہی۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے میں تھیں۔ زویا کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر یشوا کو بھی دیکھ لیتی جو سارے بیڈ پہ اپنے کپڑوں کا ڈھیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ ابھی سے کل شو میں پہننے کے لیے اپنے کپڑے اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ تم 1 ہفتے کے لیے آئی ہو یا 1 مہینے کے لیے؟ زویا نے بیڈ پہ پھیلے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ یشوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے، میں نے کل شو میں پہننے کے لیے اپنا جو ڈریس خریدا تھا وہ میں لانا ہی بھول گئی۔ برا سا منہ بنایا۔ تو یہ جو تم اپنی پوری وارڈروب اٹھا لائی ہو، یہ کیا صرف دیکھنے کے لیے ہے؟ یہ سب تو عام سے ہیں۔ ایک نظر بیڈ پہ پھیلے کپڑوں کو دیکھا پھر کچھ سوچنے لگی۔ زویا سر جھٹک کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یشوا یوں ہی بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت اٹھی۔ جلدی سارے کپڑے واپس بیگ میں ٹھونس دیے۔ زویا جلدی کرو، ہم باہر چلتی ہیں، پرجوش انداز میں بولی۔ ابھی؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں؟ مجھے اپنے لیے ایک نیا ڈریس خریدنا ہے۔ کپڑے سمیٹ بیگ نیچے رکھا اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ اب ایسے بت بن کر میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو بھی۔ اجرت میں زویا کا ہاتھ پکڑے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن شام 4 بجے شو کی اوپننگ ہوئی تھی۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ ایگزیبیشن میں رکھی ہر پینٹنگ ہی شاندار تھی۔ زویا بہت شوق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یشوا اس آرٹسٹ جس کا نام ونیزا تھا اس کے پاس کھڑی اس کی پینٹنگز کے متعلق چند سوالات کر رہی تھی۔ ونیزا بہت خوش دلی سے اس کے سارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ شو ختم ہونے کے بعد وہ دونوں آرٹ گیلری سے باہر آ گئیں۔ بہت مزہ آیا آج مجھے، وہ پتھروں پہ بنائی روش پہ ساتھ چل رہی تھی جب یشوا نے مسکراتے کہا۔ مجھے بھی، زویا مسکرائی۔ یہ دیکھو، ونیزا نے مجھے اپنے آٹوگراف بھی دیے ہیں۔
یشوا نے پرس سے ڈائری نکال کر اس کے سامنے کی جس پر آرٹسٹ کے سائن تھے۔ یہ شو تو 2 دن مزید چلے گا، تم جتنے مرضی اس کے آٹوگراف لیتی رہنا۔ نہیں، اب اس شو میں دوبارہ نہیں آؤں گی، بس ایک دفعہ اس آرٹسٹ سے ملنے کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا۔ یشوا کی نظریں آس پاس تھیں جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ زویا اپنی جگہ رک گئی۔ 1 منٹ، مشکوک نگاہوں سے یشوا کو دیکھا۔ اگر تمہیں ایک ہی دن یہ شو اٹینڈ کرنا تھا تو ہم پورے ہفتے کے لیے یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے زویا، تھوک نکلی۔ میں نے سوچا شو اٹینڈ کرنے کے بعد ہم کچھ دن یہاں گھوم پھر لیں گے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہ تو سارا پلان پہلے سے سیٹ کر کے آئی تھی، وہ بھی اسے بتائے بغیر۔ یشوا، دانت کچکچائے۔ یشوا اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زویا میری بات سنو، ہاتھ اوپر کو اٹھائے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی یشوا۔ زویا آگے بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی یشوا بھاگ نکلی۔ میری بات سنو ایک بار، اب مجھے مارنے سے کچھ بدلے گا تو نہیں، الٹا تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے رستہ بناتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جاؤ بس۔ زویا اس کے پیچھے ہی تھی۔ یشوا چیختے چلاتے آگے بھاگ رہی تھی۔ معافیاں تلافیاں ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ لوگ مڑ مڑ کر ان دونوں پاگل لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ یار، 2 دن بعد میری شادی ہے اور تم لوگوں کو سمندر دیکھنے کی پڑی ہے۔ عمیر نے برا سا منہ بنا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ کل ہی کراچی آئے تھے، عمیر کا سسرال یہیں تھا تو مہندی اور بارات کا فنکشن کراچی میں ہی ہونا تھا۔ عمیر اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج جب وہ تھوڑی دیر ذرا فارغ ہوا تو آصف نے سمندر دیکھنے کی خواہش کی، اور یہ بھی کہ وہ دلہے میاں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اب آصف کہہ رہا ہے تو جانا تو پڑے گا ریڈیو۔ اذلان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عمیر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا تھا اور وہ دونوں اس کے سر پہ کھڑے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آصف تمہارا بھائی نہیں محبوبہ ہے، جس کی ہر بات ماننا تم پہ فرض ہے اذلان۔ وہ انہیں گھورتا اٹھا۔ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر لاتا ہوں، کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو مان جاؤ زویا، دیکھو نا کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر۔ ویسے بھی تحقیق کے مطابق آب و ہوا بدلنے سے ذہن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ زویا نے گہرا سانس لیتے آس پاس دیکھا۔ وہ دونوں آج دوپہر سے باہر شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ یشوا کتنی ہی بار اسے منانے کی کوشش کر چکی تھی۔ زویا کو یشوا پہ غصہ ضرور تھا، مگر وہ کراچی آ کر بہت خوش بھی تھی۔ اس شہر سے اس کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ اس کے باپ، بھائی اور اس کے بچپن کی بہت سی حسین یادیں یہاں سے جڑی تھیں۔ سچ بتاؤ یشوا، ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کیے، اتنے عرصے میں تم نے پہلی دفعہ مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے؟ وہ رک گئی۔ یشوا کو بھی اس کے ساتھ رکنا پڑا۔ پر میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا تمہیں یہاں آ کر اچھا لگے گا۔ یشوا کا چہرہ کھل اٹھا۔ زویا مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے تر تر بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اوہ شٹ، دونوں ایک ساتھ بڑبڑائیں، پھر تیزی سے سڑک کے دائیں جانب بنے ایک کیفے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دروازے کے اوپر ایک بڑا سا شیڈ لگا تھا جس سے وہ بارش میں بھیگنے سے بچ گئی تھیں۔ زویا نے کپڑے جھاڑے جن پہ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں گری تھیں۔ گردن موڑ کر یشوا کو دیکھا۔ وہ اطراف میں اس طرح نظریں گھما رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جب سے کراچی آئی تھی اس نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی۔ جب وہ باہر آتی تھی یشوا اسی طرح متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھتی رہتی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ بالآخر پوچھ ہی لیا۔ یشوا یکدم چونکی۔ کسی کو بھی نہیں، وہ گڑبڑائی۔ بس دیکھ رہی تھی، موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے نا، مسکرائی۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ ریئلی؟ زویا نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے تو بارش بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ یشوا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی خلائی مخلوق ہو۔ بس ویسے ہی، سادگی سے کندھے اچکائے۔ تمہیں پتہ ہے زویا، میں نے سنا ہے۔ یشوا اسے کان کے پاس جھکی، جیسے الادین کے چراغ کا پتہ بتانے لگی ہو۔ جب 2 محبت کرنے والے ملتے ہیں نا، تب بارش ہوتی ہے۔ زویا کی یکدم ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ گردن پیچھے کو پھینک کر ہنستی چلی گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یشوا، یہ ساری بیکار باتیں تم کہاں سے سنتی ہو؟ ہنسی پر بمشکل قابو پایا۔ یشوا کو برا لگا۔ نہ کرو میری بات کا یقین، مجھے کیا؟ لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ ہی دیر میں بارش برسنا بند ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے تھوڑی بہت مزید شاپنگ کی، پھر کراچی کی مشہور بریانی کھائی، جس کا پہلا بائٹ لیتے ہی مرچوں کی وجہ سے دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے، آنکھیں پانی سے بھر آئی تھیں۔ بمشکل تھوڑی سی بریانی کھا کر 7-8 گلاس پانی کے پی لیے تھے۔ اب وہ یشوا کے اصرار کرنے پہ سمندر دیکھنے آئی تھی۔
وہاں آس پاس اور بھی بہت سے لوگ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ زویا نے جوتا اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا، اس بات سے انجان کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ننگے پاؤں گیلی ریت پہ چل رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کے سیاہ بالوں کی چند لٹیں پونی سے نکل کر باہر کو جھول رہی تھیں۔ یشپا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ زویا کی طرح اس نے اپنا جوتا نہیں اتارا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر 5-6 لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ مل کر کوئی انگلش گانا گاتے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھیں۔ Whenever I see an ocean, it reminds me of your eyes۔ زویا کے قدم لہجے بھر کو ساکت ہوئے۔ ذہن کے پردے پر 2 نیلی آنکھیں روشن ہوئیں۔ زویا، وہ دیکھو، وہ بچہ کتنا پیارا ہے نا؟ یشپا کی آواز پہ وہ ایک دم چونکی۔ یشپا اس کی اندرونی کیفیات سے بے خبر اس کا ہاتھ پکڑے اسے ایک عورت کی جانب لے آئی جس نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ یشپا نے عورت سے اجازت لے کر اس بچے کو اٹھا لیا۔ بھرے بھرے گول مٹول گال، سفید رنگت اور بھورے بالوں والا بچہ زویا کو بہت کیوٹ لگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عورت، جو یقیناً اس بچے کی ماں تھی، اس کے سوال پہ مسکرائی۔ اذلان، جواب آیا تھا۔ زویا کو لگا اس کا سانس تھم گیا تھا۔ کیا یہ سب ایک اتفاق تھا؟ یہ سارے اتفاق آج ہی کے دن ہونے تھے؟ یا پھر یہ صرف اس کا وہم تھا؟ سوالات ان گنت تھے اور جواب۔ اسے پکڑو زویا، میں تم دونوں کی تصویریں بناتی ہوں۔ یشپا نے بچے کو اس کی جانب بڑھایا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ یشپا اب ان دونوں کی تصویریں اپنے فون میں اتار رہی تھی۔ وہ سمندر کے پاس بنے ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے۔ عمیر کو کسی سے فون پہ بات کرنی تھی تو وہ اپنی ریسٹورنٹ میں ہی تھا۔ یہاں کا موسم کافی اچھا ہے، آصف نے آس پاس نے دوڑاتے کہا۔ کچھ دیر پہلے والی بارش سے موسم میں خاصی تبدیلی آئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل ابھی بھی ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا روح کو تازگی بخش رہی تھی۔ اذلان کی نگاہیں اپنے فون پہ تھیں جس پہ وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اسی پل آصف کی نظر بے ارادہ ہی ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اذلان، سرگوشی کرتے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ دیکھو، وہ زویا ہے، ہماری زویا۔ اذلان کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اذلان نے تیزی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں چہرہ موڑا۔ وہ وہی تھی، وہ زویا ہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ ٹھاٹھیں مارتا سمندر، تیز چلتی ہوائیں، لوگوں کا رش، آوازیں، کچھ بھی سنائی، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ دکھائی دے رہی تھی تو سامنے کھڑی لڑکی جو پورے 1.5 سال بعد دکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی پتھر ہو گیا تھا۔ اسے ہوش تب آیا تھا جب آصف نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں ماموں بن چکے ہیں اذلان۔ اس کا اشارہ اس بچے کی جانب تھا جسے زویا نے اٹھا رکھا تھا۔ آصف مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اذلان کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ ایسا تاثر تھا کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میرا مطلب ہے کہ میں ماموں بن گیا ہوں۔ مؤدب انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اذلان کے چہرے پہ سنجیدگی اسی طرح برقرار تھی۔ آصف اسے نظر انداز کرتا زویا کی جانب چل پڑا۔ ادھر زویا ابھی تک بچے کو اٹھائے کھڑی تھی۔ بے ارادہ ہی نگاہ سامنے کو اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ آصف نے دور سے ہی مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ ہلایا۔ زویا کا گویا سانس تک تھم گیا۔ نگاہوں نے بے اختیار ہی اس کے پیچھے کھڑے اذلان کی جانب رخ کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو زویا کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا محسوس ہوا۔ کیا وہ واقعی وہاں تھا، یا یہ بھی ایک وہم تھا؟ وہم حقیقت تھا یا حقیقت وہم تھی؟ یہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی؟ ہائے زویا، کیسی ہو؟ اتنے میں آصف اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زویا نے اذلان سے نگاہیں ہٹا کر آصف کو دیکھا اور مسکرائی۔ وہ حقیقت میں یہاں ہے۔ میں ٹھیک ہوں آصف، اور تم؟ اوہ زویا، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی آصف نے بچے کو اٹھا لیا۔ ایسی کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا ہے یہ۔ زویا کی بات سنے بغیر اپنی ہی دھن میں مگن بولتا گیا۔ آصف، اب کی بار زویا کو اس کا نام لے کر اسے مزید بولنے سے روکنا پڑا۔ بچے سے نظر ہٹائی، زویا کو دیکھا۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ بچے کو آصف کے ہاتھوں سے لے لیا، اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ تھینک یو، آپ کا بچہ بہت پیارا ہے۔ عورت جواباً مسکرائی، بچے کو اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ سوری، میں سمجھا کہ بات ادھوری چھوڑ دی۔
اب شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ گردن کو جاتے زویا کو دیکھا۔ تم یہاں اکیلی آئی ہو یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ بات بدلنے کو پوچھا۔ نہیں، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں، یشفا۔ زویا نے ساتھ کھڑی یشفا کو پکارا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ نظریں آصف پہ تھیں۔ یہ آصف عباس ہے، ایک پرانا فرینڈ۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یشفا بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے مسکرائی۔ آصف نے جواباً سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آصف کہاں ہے؟ عمیر ریسٹورنٹ سے باہر نکلا تو اذلان کو وہاں اکیلے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ اذلان نے جواب دینے کی بجائے آنکھوں سے اشارہ کر دیا جہاں وہ زویا کے ساتھ کھڑا باتوں میں مشغول تھا۔ عمیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ تو زویا ہے نا؟ ہاں، ہماری زویا، اذلان نے زیر لب کہا۔ عمیر نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پرجوش انداز میں زویا کی جانب دوڑا تھا۔ اذلان نے عجیب نگاہوں سے اسے اور آصف کو دیکھا۔ یہ دونوں اتنے خوش کیوں ہو رہے تھے آخر؟ زویا، زویا، عمیر چلاتے ہوئے زویا کی جانب دوڑ رہا تھا جیسے وہ میلوں دور کھڑی ہو۔ زویا، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ آصف کو پرے دھکیلتا زویا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آصف بامشکل گرتے گرتے بچا۔ عمیر نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زویا کو پکڑ کر گلے لگا لے۔ آپ کون؟ زویا نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ عمیر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اسے بھول گئی تھی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں زویا؟ غور سے دیکھو مجھے، میں عمیرہ فنڈی، تم مجھے بھول کیسے سکتی ہو؟ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا کہ یاد کرو، میں وہی ہوں، میں وہی عمیر ہی تو ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو بھولی ہوں گی؟ عمیر بھائی، آخری لفظ پہ زور دیتے ہنسی دبائی۔ شکر ہے، عمیر نے سکھ کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا زویا۔ اسے پہلی بار زویا کا خود کو بھائی بلانا برا نہیں لگا تھا۔ کم از کم وہ اسے یاد تو تھا۔ نام کا کیا ہے، وہ تو ویسے بھی ایک فارمیلٹی ہوتا ہے نا؟ زویا نے اب عمیر اور یشفا کا تعارف کروایا۔ تبھی چہرے پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے چہرہ اٹھایا۔ اذلان جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ دور کھڑی لڑکیاں اپنی ہی دھن میں مگن ایک بار پھر وہی گانا گانے لگیں۔ زویا کی نظریں اس کی گہری نیلی سمندر کی مانند آنکھوں پہ تھیں۔ اسے اس لمحے اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ہوا کے باعث اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں جنہیں وہ ہٹانے کی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ تم چلے جاؤ اذلان، میں نہیں چاہتی آئندہ میرا تمہارا سامنا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اذلان کے کانوں میں اس کی 1.5 سال پہلے والی آواز گونجی۔ وہ رکنا چاہتا تھا، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، زویا کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اذلان نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ وہ اب یقیناً اس کا حال احوال پوچھے گا، اس کی خیر خیریت۔ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر زویا کے خیالوں کی ٹرین کو یکدم بریک لگی۔ جوتے؟ وہ پورے 1.5 سال بعد اس سے بات کر رہا تھا، اور وہ پہلی بات کیا تھی؟ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ اسے اس سے زیادہ اس کے جوتوں کی فکر تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی کو وہ واقعی کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ وہ اذلان تھا، وہ اس کی خیر خیریت دریافت کیوں کرے گا؟ وہ ہر بار اس کے بارے میں غلط اندازے ہی لگاتی تھی۔ زویا کے علاوہ وہاں باقی تینوں بھی اذلان کے سوال پر حیران ہوئے۔ سیریسلی؟ آصف بڑبڑایا۔ عمیر کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ وہ دونوں ہی اس خڑوس کو بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ یشفا نے آگے بڑھ کر زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مائی گاڈ، زویا تم ابھی تک ننگے پیر گھوم رہی ہو؟ اسے بھی جیسے ابھی یاد آیا۔ زویا نے گردن موڑ کر یشفا کو دیکھا۔ ہاں، وہ میں نے جوتے کہیں پہ اتار دیے تھے۔ وہ اب نیچے دیکھتے ہوئے آس پاس اپنے جوتے تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ شاید جوتے نہیں مل رہے تھے، اسی لیے، ہے نا؟ اب وہ سب آس پاس کھڑے اس کے جوتے تلاش کر رہے تھے۔ ویسے زویا اپنے جوتے یہاں پبلک پلیس میں اتارنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتی کہ کوئی انہیں چوری بھی کر سکتا ہے۔ کراچی میں اپنی چیزیں یوں کہیں پہ بھی چھوڑنے کا مطلب اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ عمیر کو اس کی عقل پر افسوس ہوا۔ زویا نے منہ بنا کر اپنے پاؤں دیکھے۔ یہاں تو کلہاڑی کے ساتھ ساتھ کانٹے لگنے کا بھی اندیشہ تھا۔ تم سب کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے یا پھر میرا ہی جوتا اس طرح چوری ہو گیا؟
زویا نے باری باری ان سب کو دیکھا۔ وہ اب تک آ کر اس کے جوتوں کی تلاش منسوخ کر چکے تھے۔ اب وہ سب اسی اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ تینوں اٹھ کر آئے تھے۔ ہاں، ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ میرا تو ایک پڑوسی تھا، وہ چھٹیوں میں کراچی آیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک حادثہ ہوا۔ عمیر نے اسے بتایا۔ وہ سب ایک ہی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ زویا کی دائیں جانب یشپا، بائیں جانب عمیر اور سامنے اذلان اور آصف تھے۔ ریئلی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یشپا کو دلچسپی ہوئی۔ بہت ہی برا ہوا تھا، بلکہ زویا سے تو کئی برا ہوا تھا اس بیچارے کے ساتھ۔ اس نے کوہنیاں میز پہ ٹکائیں۔ وہ سب ہی اسے بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی آیا تھا۔ اس کی دادی نے اس کی نئی اور بہت ہی مہنگی پینٹ شرٹ اٹھا کر دھو دی۔ تو اس میں برا کیا تھا؟ آصف نے ناک سکوڑی۔ اوہو، پوری بات تو سن لو پہلے، عمیر جھنجھلایا۔ دادی نے پینٹ شرٹ دھو کر اسے سکھانے کے لیے بیلکنی کی ریلنگ پہ ڈال دیا۔ دوپہر کو بیچارہ سونے گیا۔ جب سو کر اٹھا، وہ رکا۔ آخر ڈراموں اور فلموں کی طرح دیکھنے والوں کو ذرا سسپینس میں بھی تو ڈالنا تھا۔ زویا جو بہت غور سے اس کے اگلے جملے کے انتظار میں بیٹھی تھی، اسے ٹیبل کے نیچے اپنے پاؤں سے کچھ ٹکرانے کا احساس ہوا تو چونکی۔ سر اٹھا کر باقی سب کو دیکھا۔ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہاں سے وہ بآسانی بنا جھکے ٹیبل کے نیچے دیکھ سکتی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل کے نیچے پڑی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اذلان نے اپنے جوکرز اتار کر پاؤں سے اس کی جانب کھسکائے تھے۔ سو کر اٹھا تو کیا ہوا؟ یشپا نے مزید سسپینس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زویا نے اذلان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے اپنے جوتے اتار کر زویا کو دے دیے تھے۔ اس کا چہرہ ایک دم نارمل تھا، جیسے وہاں ہر چیز نارمل ہو۔ اذلان نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ زویا نے ابرو اچکائے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اذلان نے جواباً پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی کہ پہن لو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہاں کسی کو بھی ان دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہونے والی اس گفتگو کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ زویا نے دھیرے سے اپنے پاؤں سے اس کے جوکرز قریب کھسکاتے انہیں پہن لیا۔ کتنی دیر سے یک ٹھنڈے ہوتے پاؤں کو یکدم گرمائش کا احساس ملا تو زویا کو بے تحاشا سکون محسوس ہوا۔ عمیر دونوں کوہنیاں میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو ریلنگ پہ سوکھتے اس کے کپڑے غائب تھے۔ کوئی انہیں چرا کر لے گیا تھا۔ یشپا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آصف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کا تو مطلب ہے کراچی میں کچھ بھی سیف نہیں ہے۔ زویا نے مسکراتے ہوئے بات بھی اضافہ کیا، کہیں اس کی خاموشی سے کسی کو شک ہی نہ ہو جائے۔ یہاں واقعی کچھ بھی سیف نہیں ہے، نہ چیزیں نہ انسان۔ آصف کی بات پر زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نہ جوتے، یشپا نے اضافہ کیا۔ وہ سبھی ہنس دیے۔ ویسے زویا، عمیر اس کی جانب مڑا، مجھے تمہارے جوتے گم ہونے کا بہت افسوس ہے۔ یقین مانو اگر یہ کوئی مووی ہوتی اور تم ہیروئن اور میں ہیرو ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اس وقت اپنے جوتے اتار کر دے دیتا۔ عمیر مسکرایا۔ زویا کو پانی پیتے اچھو لگا۔ فوراً ہی پاؤں مزید ٹیبل کے نیچے کر لیے تاکہ کسی کی ان پہ نظر نہ پڑے۔ تم ٹھیک ہو؟ یشپا نے اس کی کمر تھپتھپائی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی، کن اکھیوں سے اذلان کو دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں، زویا تم کراچی کیا کرنے آئی ہو؟ کہیں تم اب یہیں تو نہیں رہتی؟ آصف نے سوال کیا۔ نہیں، میں یہاں یشپا کے ساتھ ایک ایگزیبیشن پارٹی میں آئی تھی۔ یشپا کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ ایکسکیوز کرتی ان سے کچھ فاصلے پہ جا کر فون سننے لگی۔ ویسے، زویا نے گلا صاف کیا جیسے اگلی بات کہنا مشکل ہو۔ مہرو کیسی ہے؟ اس کے سوال پہ ٹیبل پہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ٹھیک ہے، اذلان نے جواب دیا تھا۔ اداس ہے، یہ آصف تھا۔ تم نے جب اس سے رابطہ ختم کیا تھا وہ بہت پریشان اور اداس رہتی تھی، بہت روتی بھی تھی، ابھی بھی اکثر تمہیں یاد کرتی رہتی ہے۔ زویا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ دوستوں کا بچھڑنا بہت اذیت دیتا ہے، وہ سمجھ سکتی تھی، اس نے بھی یہی اذیت اٹھائی تھی۔ آئی ایم سوری، نظریں جھکائے بڑبڑائی۔ مجھے سوری مت کہو، یہ تم دونوں دوستوں کا پرسنل میٹر ہے۔ آصف نے کندھے اٹکائے۔ اتنے میں یشپا واپس آ گئی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ زویا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یشپا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بہن کا فون تھا، وہ بتا رہی تھی موم کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ رونے کو تھی۔ زویا نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ تم فکر مت کرو، ایسا کرتے ہیں ابھی اسلام آباد واپس چلتے ہیں۔ زویا اٹھنے لگی، پھر پاؤں میں پہنے جوتوں کا خیال آیا تو انہیں اتارنے لگی۔
مگر اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی، پھر اذلان کے چہرے پہ چھایا تاثر دیکھ کر خاموش ہو گئی، کرسی دھکیلی اور کھڑی ہو گئی۔ سوری، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ عمیر اور آصف کو دیکھا۔ آئی ہوپ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شور۔ عمیر اور آصف ایک ساتھ بولے، پھر وہ تینوں بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زویا نے ایک نظر اذلان کو دیکھا۔ تھینک یو، آنکھوں ہی آنکھوں میں شکریہ ادا کیا۔ اذلان نے جواباً سر کو ہلکا سا خم دیا۔ زویا یشوا کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ چلیں؟ عمیر نے ان دونوں سے پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ گاڑی کی جانب چل پڑے۔ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ گاڑی کے قریب پہنچنے پہ آصف نے اس کے پاؤں پہ غور کیا۔ وہ میں نے کسی کو دے دیے، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ آصف حیرت زدہ سا اپنی جگہ پہ ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ اذلان جو کبھی اپنے جوتوں پر مٹی برداشت نہیں کرتا تھا، وہ آج اپنے جوتے کسی اور کو دے کر خود ننگے پاؤں ریت پہ چل رہا تھا۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا، اور اس نے اپنے جوتے کس کو دیے تھے؟ آصف کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے سامنے میگزین کھلی تھی جس پہ نگاہ دوڑاتے وہ ساتھ ساتھ کافی پی رہی تھیں۔ مہرین اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب ان پہ نظر پڑی۔ گہرا سانس لیتے انہیں کی طرف آئی اور صوفے پہ ان کے عقب میں بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، چہرے پہ ناگواری ابھری۔ کافی کا مگ نیچے رکھا، میگزین سامنے ٹیبل پہ پٹکی، اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آنٹی رکیں، میری بات سنیں۔ ان کے سامنے آ کر ان کا راستہ روک لیا۔ نائلہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ سنو لڑکی، آج تو تم نے اس طرح میرا راستہ روکنے کی جرأت کی ہے، آئندہ اگر ایسا کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے کہا۔ مہرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا یہ انداز اس کے لیے نیا تھا۔ وہ اس عورت سے بہت مختلف لگ رہی تھی جسے وہ پچھلے 1.5 سال سے جانتی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ دکھ، کرب؟ ہاں کی ہے تم نے غلطی۔ تلخی سے مسکرائیں۔ جانتی ہو وہ غلطی کیا ہے؟ 2 قدم آگے آئیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے معاذ سے شادی کی ہے۔ وہ پھنکاری۔ ادھر معاذ اور محسن جو ابھی ابھی باہر سے آ رہے تھے، لاؤن سے آتی آوازیں سن کر وہ دروازے کے پاس ہی رک گئے۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ معاذ نے میری پسند کی گئی لڑکی کو ٹھکرا کر تمہارا انتخاب کیا۔ ان کی آواز میں اس قدر نفرت تھی کہ مہرو اپنی جگہ پر ششدر ہو گئی۔ ادھر معاذ کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر کو اس کے مکینوں کے لیے وقف کر دی، پر دیکھو ان میں سے کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ ان سب کو ہر وقت تمہاری فکر ستائے رکھتی ہے۔ تم سے پہلے وہ یاسمین تھی، وہ مرنے کے بعد بھی اس گھر سے کبھی نکل نہیں پائی۔ میں نے کتنی کوششیں کی تاکہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکوں، پر دیکھو اب وہ جگہ تم نے لے لی۔ آگے بڑھ کر مہرین کا بازو دبوچ لیا۔ مہرو، ہر وقت پورا گھر میں بس یہی سننے کو ملتا ہے، اور میں یہاں کہاں ہوں؟ کیا فائدہ میری اتنی قربانیوں کا؟ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ مہرین کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے آنٹی، اس گھر میں سبھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور معاذ تو آپ کو بالکل اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ سگی ماں؟ تلخی سے سر جھٹکا۔ سگی ماں تو دور، اس نے مجھے کبھی ماں ہی نہیں سمجھا۔ مجھے اس گھر سے ہمیشہ صرف دھتکار ہی ملی ہے۔ جانتی ہو، جب ہم اپنی ہر خوشی قربان کر کے خود کو دوسروں کے لیے وقف کر دیں اور وہ ہر بار آپ کو دھتکارتے رہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اسی تکلیف میں گزاری ہے۔ مظہر مجھے ہمیشہ دھتکارتا رہا، اس نے مجھے کبھی بیویوں والے حقوق نہیں دیے، وہ مجھے اس گھر میں صرف اپنے بچوں کے لیے لایا تھا۔ اسے صرف ان سے محبت تھی۔ ان کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ مہرین دم سادھے انہیں سنتی رہی۔ اور پتہ ہے، میں نے بھی پھر میں نے ٹھان لی کہ جس طرح مظہر نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، میں بھی اسے اس کی اولاد سے ٹھکراؤں گی، اسے بھی اس تکلیف سے گزاروں گی جو میں نے اتنے سال محسوس کی تھی۔ وہ مسکرائیں جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ میں نے معاذ کو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، معاذ کو اس کے متعلق وہ باتیں بتائیں جن کا مظہر کو خود کبھی علم نہیں ہوگا، اور معاذ، وہ بیچارہ تو ہر بار میری جھوٹی سچی باتوں کا یقین کر لیتا، اور دیکھو میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی۔ معاذ اپنے باپ سے بدگمان ہو گیا، میں جیت گئی تھی۔ میں نے مظہر کی بازی اسی پہ الٹ دی۔ مہرین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ دروازے کے پاس کھڑے معاذ کو پوری دنیا آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس کا باپ جسے وہ ساری زندگی مجرم سمجھتا رہا، جس سے وہ بدگمان رہا، جن سے کئی ماہ وہ بات تک نہیں کرتا تھا، کس کی باتوں میں آ کر؟ نائلہ بیگم کی، جو آج خود اعتراف کر رہی تھیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹ تھیں، پلاننگ تھی۔
ماس کو لگا کسی نے دل پہ بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقین تھا۔ یہی ہوتا ہے جب آپ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن پھر تم آ گئی مہرین۔ تمہاری وجہ سے ان کے تعلق میں بہتری آنے لگی۔ تم نے میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آنکھوں میں شدید نفرت تھی جس کی وجہ مہرین کو آج سمجھ آئی تھی۔ کوشش کرنا آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ ماس کی آواز پہ وہ دونوں ہی چونک گئیں۔ مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ماس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ کھڑا محسن تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ نائلہ بیگم کو گویا سام سونگ گیا تھا۔ بتائیں نا، کیا کریں گی آپ؟ اب کی بار وہ غصے میں بولا۔ آواز پورے گھر میں گونجی۔ ماس وہ نائلہ بیگم کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ ماس لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مہرین اب اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تم جیسے سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے ماس، میں تو بس اس سے چپ، بالکل چپ، انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ اب میں آپ کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ وہ غم و غصے کی شدید لپیٹ میں تھا۔ ماس ریلیکس، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ محسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں۔ میں اب اس عورت سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی وجہ سے میں اتنے سال اپنے باپ سے دور رہا ہوں، اور اب جو رویہ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ رکھا، اس کے لیے تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ مڑا، مہرین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ نائلہ بیگم وہیں شل ہو کر کھڑی رہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماس کو ان کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ انہوں نے چہرہ موڑ کر محسن کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی۔ محسن، میرا یقین کرو، یہ سب… محسن نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ مجھے کم از کم آپ سے تو یہ امید نہیں تھی موم۔ افسوس سے سر ہلاتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے پر وہ اور یشوا سیدھا ہاسپٹل ہی آئی تھیں جہاں یشوا کی مدر زیر علاج تھیں۔ ان کے وہاں پہنچنے تک ان کی مدر کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ زویا سارے راستے یشوا کو حوصلہ دیتی آئی تھی۔ ابھی بھی اس کی مدر سے ملنے کے بعد وہ ہاسپٹل کے کمرے سے نکل رہی تھی تو وہ اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ فکر مت کرو، آنٹی کی کنڈیشن اب کافی بہتر ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد ہی مکمل صحت یاب ہو جائیں گی، انشاءاللہ۔ یشوا نے اسے گلے لگایا۔ وہ کچھ دیر مزید وہاں رکنے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ ختیجہ اسے گھر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے انہیں ساری بات بتائی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنا لمبا سفر اور پھر کافی دیر ہاسپٹل میں گزارنے کے باعث وہ کافی تھک چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی لحاف تانے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے مہرین کا خیال آیا۔ آصف کی باتیں ذہن میں گھومنے لگیں۔ تم نے جب اس سے رابطہ ختم کیا تھا وہ بہت پریشان اور اداس رہتی تھی، بہت روتی بھی تھی، اب بھی اکثر تمہیں یاد کرتی رہتی ہے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بھی مہرین کو بہت یاد کرتی تھی۔ اس کے پاس یشوا تھی، مگر زندگی میں نئے دوست جتنی مرضی آ جائیں وہ پرانے دوستوں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے۔ ان کے ساتھ بتایا ہر لمحہ، ہر گفتگو، ہر قصہ ذہن میں کنندہ ہوتا ہے۔ دل کا ایک کونا ہمیشہ پرانے دوستوں کے لیے مختص رہتا ہے، جہاں نئے لوگ چاہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ زویا لحاف تان اتارتے اٹھی، سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ مہرین کا نمبر آج بھی اس کے فون میں سیو تھا۔ اس نے مہرین کا نمبر کھولا، کال کا بٹن دباتے دباتے رک گئی۔ کیا اسے کال کرنا ٹھیک رہے گا؟ پر اس کے پاس تو زویا کا نیا نمبر ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی رات کے 10 بجے اسے کال کرنا صحیح فیصلہ نہیں ہوگا۔ سوچتے ہوئے مہرین کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فون واپس رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ دین تو ویسے بھی نہیں آنی تھی۔ اس کے قدم اب اپنے اسٹوڈیو کی جانب تھے۔ آئی ایم سوری ماز، مجھے تمہیں یہ سب بہت پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ مہرین کی نظریں جھکی تھیں، آواز میں پچھتاوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماز انگلیوں سے کن پٹی کو سہلاتا کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر صدیوں کی تکلیف تھی۔ مظہر حسن، اس کے ڈیڈ، وہ اس سے کتنی محبت کرتے تھے، اور وہ کتنے سالوں سے ان کے ساتھ کیا کرتا آیا تھا۔ اسے ان سب باتوں سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اب ان کا سامنا کیسے کرے گا۔ ماز، مہرین اس کے عقب میں کھڑی ہوئی، اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے پار جمی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو ان پر اندھا اعتماد کیا تھا، اور دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اور تمہیں… اب کے چہرہ موڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس گھر میں موجود ہونے کے باوجود بھی میں تمہیں تحفظ نہیں دے پایا، ایسا مت سوچو۔
مہرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے ہمیشہ مجھے نہ صرف تحفظ بلکہ محبت بھی دی ہے۔ جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ معاذ نے نفی میں سر ہلایا، چہرہ ایک بار پھر موڑ لیا۔ میں ڈیڈ کا سامنا کیسے کروں گا مہرو؟ یہ غم سب سے بڑا تھا۔ مہرین لب کاٹ کر رہ گئی۔ معاذ اور مظہر حسن کے تعلق کی نوعیت کا گھر کے ہر فرد کو علم تھا، مگر اس کی وجہ انہیں آج سمجھ آئی تھی۔ تم وہی کرو جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں کیا۔ مہرین ہلکا سا مسکرائی۔ معاذ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ بات ان سے بات کرو معاذ، بیٹھ کر پرسکون انداز میں۔ کچھ ان سے کہو، کچھ ان کی سنو، پھر ان سے معافی مانگو اپنے رویے کی۔ اور وہ رکی۔ انہیں بتاؤ تم کتنے شرمندہ ہو اور تمہیں اپنے رویے پہ کتنا افسوس ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اتنے سال انہیں دکھ پہنچایا ہے، بہت تکلیف دی ہے میں نے انہیں۔ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ تمہارے ڈیڈ ہیں۔ پیرنٹس تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ تم دیکھنا تم ان سے بات کرو گے تو وہ بھی سب کچھ بھلا کر تمہیں معاف کر دیں گے۔ مہرین نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی۔ اور جہاں تک آنٹی کی بات ہے تو تم دیکھنا انہیں اپنے رویے پہ بہت جلد پچھتاوا ہوگا۔ معاذ نے جواباً بس سر ہلایا۔ دل پہ پڑا بوجھ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ باب نمبر 5۔ اگلے ہفتے یشوا کا برتھ ڈے تھا۔ زویا اس کے لیے گفٹ خریدنے مال آئی تھی۔ زویا نے اس کے لیے خوبصورت سی برانڈڈ واچ پسند کی تھی۔ اسی شاپ پہ اسے اپنے لیے خوبصورت شو پیس پسند آیا تھا۔ شیشے کا بنا وہ ہتھیلی کے سائز جتنا شپ تھا۔ اسے وہ پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا، کاؤنٹر پہ جانے کو مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آدھا شخص اس سے غلطی سے ٹکرایا۔ شو پیس زویا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چھناکے سے نیچے فرش پہ گرا۔ شیشے کے ٹکڑے آس پاس بکھر گئے۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ زویا چند لمحے حیرت سے گنگ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ تم؟ اسے دیکھتے ہی زویا کا پارا ہائی ہو گیا۔ نوارد کی بھوری آنکھیں چمکیں، شناسائی کی رمق چہرے پہ پھیلی۔ زویا؟ اس کے لب ہلے، جیسے وہ بہت پرانے دوست رہے ہوں، جیسے وہ اسے ہمیشہ یاد رہی ہو، جیسے وہ کئی عرصے بعد نہ ملے ہوں۔ تو یہ طے ہے کہ تم ہمیشہ میری زندگی میں نقصان کرنے ہی آؤ گے۔ غصے سے دانت پیسے بختاور بے ساختہ مسکرایا۔ وہ اس کی پہلی ملاقات کا حوالہ دے رہی تھی۔ یادداشت تو کافی اچھی تھی اس کی۔ یہ کیا کر دیا؟ کاؤنٹر پہ کھڑا آدمی ماتھے پہ تھیوریاں لیے ان کے پاس آیا، فرش پہ بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر ان دونوں کو گھورا۔ یہ سب میں نے کیا ہے، بختاور نے زویا کی بات کاٹتے کہا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ مسکرائی۔ اسے دیکھا کہ میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ آپ نے جو نقصان کیا ہے اس کی پیمنٹ کرنا ہوگی سر۔ آدمی نے اسے مخاطب کیا۔ بالکل کرنا ہوگی۔ زویا نے بھی دکاندار کی سائیڈ لی تھی۔ آخر کو بختاور سے اپنے نقصانات کا بدلہ لینے کا اچھا موقع ہاتھ آیا تھا۔ وہ اسے کیسے جانے دیتی؟ بختاور نے اسے دیکھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے ابرو اٹکائے محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ دیکھ لیا مجھ سے ٹکرانے کا انجام۔ وہ سر جھٹکتے کاؤنٹر تک آیا۔ بل کی ادائیگی کی وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، غالباً کسی چیز کی پیمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو شو پیس ابھی مجھ سے ٹوٹا ہے، ایسا اور نہیں ہے؟ بختاور نے کاؤنٹر پہ کھڑے آدمی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک ہی پیس تھا۔ وہ سخت جھنجھلایا لگ رہا تھا، جیسے ایک بھی منٹ ان دونوں کو مزید اپنی شاپ میں برداشت نہ کرنا چاہتا ہو۔ آپ نے میری واچ پیک کر دی؟ زویا آگے آئی اور کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھے۔ آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ زویا نے ادائیگی کی، بیگ اٹھا کر باہر کو چل دی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی شاپ سے نکل آیا۔ ویسے تم کوئی اور شو پیس پسند کر لیتی۔ جب وہ میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زویا نے ابرو اچکائے۔ وہ اس کے پیچھے آخر کیوں آ رہا تھا؟ وہ کس لیے؟ زویا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں وہ خرید کر دیتا، عام سے انداز میں کہا گیا، جیسے وہ روزانہ ہی اس کے ساتھ شاپنگ کرنے آتی تھی اور وہ ہر بار ہی اسے کچھ نہ کچھ خرید کر دیتا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، پر اگر مجھے کچھ خریدنا ہوتا تو میں اپنے پیسوں سے خرید لیتی۔ زویا کو برا لگا۔ آخر وہ اسے سمجھ کیا رہا تھا؟ بختاور اس کے بدلتے تاثرات فوراً پہنچ گیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا نے اس کی بات کاٹتے پوچھا۔ تم سے بات اور مجھ سے بات کیوں کر رہے ہو؟ اس کے سوال پہ بختاور مسکرایا۔ پتہ نہیں، کندھے اچکائے۔ شاید مجھے تمہارا نقصان کر کے برا لگا ہے۔ یہ برا تمہیں تب کیوں نہیں لگا تھا جب میرا پینٹنگ برش توڑا تھا؟
زویا وہ بات کبھی بھولنے والی نہیں تھی۔ تب حالات مختلف تھے۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اب کیا بدلا ہے؟ سب کچھ، سکون بھرے انداز میں کہا گیا۔ زویا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ یو نو وٹ؟ زویا نے سر جھٹکا۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اچھا رکو، ایک آخری سوال کا جواب دیتی جاؤ بس۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ زویا کو کوفت ہوئی۔ فرمائیے۔ وہ اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ یونیفارم میں ملبوس دو آدمی اطراف کا جائزہ لیتے چل رہے تھے۔ وہ یقیناً بختاور کے گارڈز تھے۔ تم میرا فیس پینٹ کرو گی؟ زویا کے چلتے قدموں کو بریک لگی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اسے اس سوال کی توقع بالکل نہیں تھی۔ نہیں، جھٹ سے جواب دیا۔ اسے اس آدمی سے دور رہنا تھا۔ مہرین نے اسے بتایا تھا کہ وہ کتنا خطرناک۔ کیوں؟ اتنی بری شکل بھی نہیں ہے میری۔ وہ اب چہرے پہ ہاتھ لگائے جیسے چیک کر رہا تھا۔ زویا کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے 3 بار مل چکی تھی۔ آج والا بختاور عثمان پہلے والے بختاور سے اتنا مختلف کیوں لگ رہا تھا؟ میں اجنبیوں کے چہرے پینٹ نہیں کرتی۔ میں اجنبی تو نہیں ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم پہلے… وہ رکا، انگلیوں پہ گنا۔ 3؟ ہاں 3 بار مل چکے ہیں، اور یہ غالباً ہماری چوتھی ملاقات ہے۔ تو بتاؤ ہم اجنبی کیسے ہوئے؟ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، زویا نے باور کروایا۔ ایسا تم سوچتی ہو زویا؟ میں تمہارے بارے میں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا؟ اس کی شناخت، اس کا نام؟ نہیں، وہ کیسے جان سکتا تھا؟ وہ یقیناً جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے، خود کو تسلی دی۔ اور جہاں تک میری بات ہے، وہ اس کی اندرونی کیفیات سے بے خبر بول رہا تھا۔ تو تم بتاؤ، کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے پہ ٹھہری تھیں۔ نہیں۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ مہرین سچ کہتی تھی۔ یہ آدمی واقعی خطرناک تھا۔ اس کے جاتے ہی بختاور کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہاں اب سنجیدگی در آئی تھی۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، تمہیں ابھی خبر نہیں ہے۔ زویا کامران۔ نظروں نے دور تک سیاہ بالوں والی لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ 1 ہفتہ قبل وہ آئی جی شاکر کے آفس سے جب گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شاکر کو جا کر شوٹ کر دے۔ عباس خان نے جو کچھ تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ سماعتوں میں شاکر کا جملہ ایسے تھا جیسے کسی نے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ سینے میں ایک آگ تھی جو یکدم بھڑک اٹھی۔ اس نے حیدر کو فون کر کے اسے کمرے میں بلوایا۔ تمہیں وہ ایس پی کامران طاہر یاد ہے نا حیدر؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے وہ سامنے کھڑے حیدر سے مخاطب تھا۔ جی بوس، اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی جو اس کے بیٹے کے اغوا ہونے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ اس کے کہتے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بس حادثے میں ماری گئی تھی، اس نے بتایا تو بختاور نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی لاش وہاں کسی کو نہیں ملی تھی، وہ مر گئی تھیں، یہ لوگوں نے خود اندازہ لگایا تھا، مگر میں اندازوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ تمہارے پاس 4 دن ہے حیدر، 4 دنوں کے اندر مجھے ان ماں بیٹی کی ساری انفارمیشن میرے ٹیبل پر چاہیے۔ وہ کہاں ہیں، کیا کرتی ہیں، اور اگر وہ مر گئی ہیں تو مجھے ان کی قبروں تک کا پتہ کر کے دو۔ وہ اب 5ویں دن حیدر ہاتھ میں سیاہ کور والی ایک فائل لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کام بہت مشکل تھا، اسے دن رات محنت کر کے یہ معلومات اکٹھی کرنا پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، ان کے گرد چھائے گہرے حلقے اور بکھرے بے ترتیب بال اس بات کی اچھی طرح گواہی دے رہے تھے۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے ان ماں بیٹی کا پتہ لگا لیا ہے۔ فائل اس کے سامنے رکھی۔ فائل کا پہلا صفحہ کھولتے ہی بختاور اس میں رکھی تصویر دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تصویر زویا کی تھی۔ یہ ماں بیٹی پچھلے 17 سال سے یہیں اسلام آباد میں رہ رہی ہیں۔ ہر کوئی یہی جانتا ہے کہ کامران طاہر کی بیوی اور بیٹی ایک بس حادثے میں ماری گئی تھیں۔ وہ زندہ ہیں، یہ بات کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ حیدر نے بتاتے ہوئے آخری بات پہ زور دیا۔ اس کا نام زویا ہے اور یہ… وہ رکا۔ 1.5 سال پہلے کچھ مہینوں کے لیے اذلان عباس کی اسسٹنٹ بھی رہی ہے۔ بختاور تلخیہ مسکرایا۔ اسے یاد تھا، یہ لڑکی ملک اشرف کی پارٹی میں اذلان کے ساتھ آئی تھی، تب اس نے اس پر زیادہ توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب اسے معلوم ہوا تھا وہ لڑکی جسے وہ اتنا غیر اہم سمجھ رہا تھا وہی تو اس کھیل کا سب سے اہم مہرہ تھی۔ وہ اذلان کے آفس میں جاب کرتی رہی ہے؟ جی بوس۔
وہاں کسی کو اس کی اصلیت نہیں معلوم؟ حیدر نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ بختیور کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ پچھلے 17 سال سے رکا ہوا کھیل ایک بار پھر جاری ہونے والا تھا۔ اب بس ضرورت تھی تو سب سے اہم مہرے کو استعمال کرنے کی۔ پھر وہ فاتح ہوگا۔ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے گا۔ بس اب اسے اپنی پہلی چال چلنی تھی۔ جس وقت وہ شاپنگ سے لوٹ کر گھر آئی تو اسے گھر میں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ خدیجہ عموماً اس وقت لاؤنج میں ہوتی تھیں۔ اس نے پہلے کچن میں دیکھا، پھر ان کے کمرے میں۔ وہ وہاں بھی نہیں تھیں۔ شاید وہ اس کے کمرے میں ہوں گی، سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی، مگر اپنے اسٹوڈیو کے آدھ کھلے دروازے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہاں کی لائٹ بھی آن تھی۔ وہ ہمیشہ جاتے ہوئے لائٹ اور دروازہ بند کر کے جاتی تھی، پر اگر دروازہ کھلا تھا تو وہ فوراً آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ دروازہ کھولا۔ خدشہ درست ثابت ہوا۔ خدیجہ سامنے ہی کھڑی تھی، بائیں ہاتھ میں تصویر پکڑ کر سینے سے لگا رکھی تھی، دایاں ہاتھ کینوس پر بنی پینٹنگ پر پھیر رہی تھیں۔ زویا لب بھینچے ان کے عقب میں جا کر کھڑی ہوئی۔ خدیجہ اس کی آمد سے واقف تھی، مگر مڑی نہیں۔ زویا نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ ان کی نظر پینٹنگ میں موجود اپنے بیٹے پر تھی۔ میرے کان ترس گئے ہیں اس کی آواز سننے کو۔ خدیجہ کا لہجہ گلو گیر تھا۔ زویا نے لب بھینچ لیے۔ وہ ابھی امّو کہہ کر بلاتا تھا تو دل میں سکون سا اتر جاتا تھا۔ اب تو اس کے منہ سے امّو لفظ سننے کو ترس گئی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ زویا نے کافی عرصے بعد انہیں بیٹے کے غم میں اس قدر اداس دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری اماں، میں نے یہ پینٹنگ آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ میں بس آپ کو نہیں۔ خدیجہ نے اس کی بات کاٹی۔ میں ہرٹ نہیں ہوئی زویا۔ نفی میں سر ہلاتے آنکھیں صاف کیں، چہرہ موڑ کر زویا کو دیکھا۔ میں اداس ہونا بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہوں۔ میں اب اپنا ہر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ جو کرتا ہے بہترین ہوتا ہے۔ ہر کام میں اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم نہیں جانتے اس نے ہمارے لیے مستقبل میں کیا پلان کر رکھا ہے، پر میں اتنا ضرور جانتی ہوں، وہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھ رہی تھیں۔ جدائی آنکھوں کا نور لے جاتی ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے صبر کی مثال بہت بڑی ہے۔ میں جب کبھی حوصلہ ہارنے لگتی ہوں تو میں قرآن مجید کھول کر سورہ یوسف کی تلاوت کرتی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی اولاد سے جدائی کی آزمائش میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کتنے ہی سال جدائی سہی، پھر وہ کیا چیز تھی جس سے وہ برسوں بعد اپنے بیٹے سے ملنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے زویا کو دیکھا، وہ دم سادھے انہیں سن رہی تھی۔ وہ صبر تھا، توکل تھا، جس کی رسی انہوں نے تھامے رکھی تھی، اور آخر میں اللہ نے انہیں اجر دیا تھا۔ ان کا بیٹا انہیں واپس مل گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ صبر، توکل، شکر۔ مومن کی آزمائش کے وقت ان 3 سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم صبر اور توکل کے سٹیج پہ ہیں۔ یہ گزر گئے تو خدا ہمیں شکر کا موقع بھی دے گا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ زویا اس بات میں سر ہلاتے ان کے گلے لگ گئی۔ آصف کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا، جس میں سے چپس کھاتے وہ سامنے صفحے پہ بیٹھے عباس خان اور اذلان کو بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتا۔ وہ تینوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ عباس خان چائے پیتے، ساتھ ساتھ اخبار کھولے اس کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ اذلان ان کے عقب میں بیٹھا فون پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ چپس ختم کرنے کے بعد اس نے خالی ریپر مروڑ تروڑ کر ٹیبل پر اچھال دیا، ہاتھ جھاڑے، پھر نظر اٹھا کر باپ اور بھائی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنے اپنے کاموں میں مصروف بیٹھے تھے۔ اسے بوریت ہونے لگی۔ صوفے پہ بیٹھ کر اپنا فون نکال کر کھولا، کچھ دیر انسٹاگرام پر ریلز دیکھتا رہا، پھر اس سے بھی اکتا گیا، فون بند کر کے واپس رکھ دیا، صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایک تو انسان اتنا فارغ بھی نہ ہو، اب کیا کرے، اس بوریت کو دور کیسے کرے۔ اذلان کو دیکھا، اس کا سر فون پہ جھکا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ در آئی۔ ڈیڈ، آپ کی اور موم کی لو میرج ہوئی تھی؟ اس کے اچانک سوال پہ عباس خان کا چائے کا کپ منہ تک لے جاتا ہاتھ تھم گیا۔ چونک کر اسے دیکھا۔ اذلان نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے سر جھٹکا۔ آصف کی ایسی باتیں اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ یہ آج تمہیں بیٹھے بٹھائے میری لو میرج کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ مشکوک ہوئے۔ کہیں شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں باندھ لیا؟ نہیں ڈیڈ، ایکچولی میرا ایک دوست ہے اور وہ دوست یقیناً آپ خود ہی ہوں گے۔ عباس خان نے چائے کا گھونٹ بھرتے اندازہ لگایا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں،
خفت سے مسکرایا۔ خیر، میرا جو دوست ہے نا، کن اکھیوں سے ان کے عقب میں بیٹھے اذلان کو دیکھا۔ وہ پوری طرح اپنے فون کی جانب متوجہ تھا۔ اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ اچھا؟ عباس خان نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اب نہ جانے وہ آگے کیا داستان سنانے والا تھا، پر اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ اذلان کی فون پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ عباس خان کے لب میں سکڑے۔ انہیں آصف کے دوست کے لیے بہت افسوس ہوا، جبکہ وہ دوست ان کے عقب میں بیٹھا آصف کو اس طرح گھور رہا تھا گویا کہہ رہا ہو، آج تو تمہارا قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ آصف نے غلطی سے بھی اس کی جانب نگاہ نہیں ڈالی تھی، اسے وہ بعد میں بھی ڈیل کر سکتا تھا، فی الحال تو اسے اپنی بوریت دور کرنی تھی۔ ویسے بھی اذلان عباس کو تنگ کرنے سے زیادہ مزہ اور کسی چیز میں نہیں تھا۔ اللہ تمہارے دوست کو صبر دے۔ صبر تو بیچارے نے کر لیا تھا ڈیڈ، لیکن پھر وہ لڑکی پورے 1.5 سال بعد دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ آصف کی زبان کسی طور بند نہیں ہونے والی تھی۔ اب بیچارہ دوبارہ سے اسے یاد کرنے لگا ہے، دن رات اس کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ اب ایسا واقعی تھا یا نہیں، مگر آصف نے تو ایسا ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی تمہارے دوست کو پسند کرتی تھی؟ آصف عباس نے اخبار اور کپ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ اچانک ہی کہانی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اذلان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ کسی کی ذاتی زندگی کے متعلق اتنے عام سے انداز میں بات کر رہے تھے، جیسے موسم کی صورتحال پہ بات کر رہے ہوں کہ آج تو موسم کافی سرد تھا، امید ہے 3-4 دنوں میں سردی کی شدت کم ہو جائے گی۔ کہاں ڈیڈ، افسوس، وہ تو اس سے ہمیشہ ہی لڑتی رہتی تھی بیچارہ، اور تو اور وہ آصف۔ اذلان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا۔ جان سکتا ہوں تم یہ سب ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی باتوں پہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تمہیں نہیں، ڈیڈ کو بتا رہا ہوں۔ آصف کو اختلاف ہوا۔ یہ تم دونوں کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ فضیلہ بیگم نے وہاں آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تینوں ایک ساتھ بولے تھے۔ فضیلہ بیگم مشکوک نگاہوں سے ان سب کو دیکھتے آصف کے عقب میں بیٹھ گئیں۔ عباس خان نے دوبارہ اخبار چہرے کے سامنے کر لیا۔ اذلان فون کھولے بیٹھا تھا۔ آصف نے موضوع بدلنے کے لیے فضیلہ بیگم سے رات کے کھانے میں اپنی پسندیدہ ڈشز کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ اندر ہی اندر ارادہ کر لیا کہ صبح تک اذلان سے دور ہی رہے گا، فی الحال وہ اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ مظہر حسن کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر سے کمین کی آواز آئی تو وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ مظہر حسن ہاتھ میں کتاب لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ نائلہ بیگم ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھیں۔ معاذ کو وہاں دیکھ کر ان کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتے مظہر حسن کی جانب آیا، بیڈ کی دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مظہر حسن اسے دیکھ کر مسکرائے، کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ واہ بھائی، آج تو میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول اٹھا۔ مظہر حسن کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس 1.5 سال میں ان دونوں کے تعلقات کچھ بہتر ہو گئے تھے، گو کہ پہلے کی طرح معاذ ان کی ہر بات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور جب وہ اسے مخاطب کرتے تو وہ جواب بھی دے دیا کرتا، مگر ابھی بھی ان کا تعلق زیادہ خوشگوار نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی ان سے اپنی کوئی ضروری بات ہی کرنے آیا تھا۔ ہاں ضرور، بتاؤ کیا بات ہے؟ چہرے پر مصنوعی بشاشت لاتے اسے مخاطب کیا۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر نائلہ بیگم نے لب بھینچ لیے۔ مظہر حسن نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں آپ کی کافی کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ ان کے کچھ بولنے سے پہلے نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معاذ کا اشارہ وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ ان کی موجودگی اس وقت وہاں نہیں چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مظہر حسن نے معاذ کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے فرش کو دیکھ رہا تھا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ تول رہا ہو۔ مظہر حسن کو تشویش ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہوا تم؟ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ معاذ کے الفاظ سے ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، چہرے پہ الجھن ابھری۔ معاذ نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ نائلہ بیگم کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا اور مظہر حسن دونوں کا بہت نقصان کیا۔ وہ کتنے ہی سال ان سے بدگمان رہا، انہیں غلط سمجھتا رہا، اور اب جب کہ اسے حقیقت کا علم ہو گیا تھا تو اس کے پاس کیا باقی رہا تھا؟ شرمندگی، پچھتاوا، افسوس؟ کس بات کے لیے؟ مظہر حسن کو اس کی معافی مانگنا سمجھ نہیں آیا۔ اپنے رویے کے لیے، مدھم آواز میں بولا تو مظہر حسن کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے فرش کو گھورنے لگا۔ ندامت کے مارے وہ اپنے باپ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈیڈ،
میں نے گزرے سالوں میں آپ کے ساتھ جو رویہ اپنائے رکھا وہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ مظہر حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سماعت پر یقین نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بہت دل دکھایا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں ڈیڈ، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مظہر حسن تو مانو پتھر ہو گئے تھے۔ ان کا وہ بیٹا جو ہمیشہ ان سے بدگمان رہتا تھا، ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ آج ان کے سامنے بیٹھا اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ یہ ان کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ معاذ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان کے سامنے فرش پہ بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں ڈیڈ، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے رویے سے نہ صرف آپ کا بلکہ اپنا بھی بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ وہ اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے، میں جان گیا ہوں، میں بہت ہی برا بیٹا ثابت ہوا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے برے رویے کی وجہ سے، اتنے سال غلط فہمیوں کی وجہ سے ضائع کرنے کے لیے، اور گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں اپنی ماں کی تربیت بھلانے کے لیے۔ مظہر حسن کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج کتنے عرصے بعد وہ ان سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے گزرے برس کبھی ان کے درمیان آئے ہی نہ ہوں۔ مظہر حسن نے نفی میں سر ہلایا، اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا، خود بھی اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نہیں جانتا معاذ، تم نے کن غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ رویہ اپنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ معاذ نے لب بھینچ لیے۔ مظہر حسن کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس بات کا جواب جانتا تھا۔ مگر مجھے خوشی ہے، وہ بول رہے تھے، کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور تم یہ بالکل مت سوچو کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت کو بھلا دیا ہے۔ تم آج بھی وہی معاذ ہو، میرا بیٹا جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے کے بعد یوں ہی میرے سامنے سر جھکائے مجھ سے معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ یاد ہے ڈیڈ؟ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اور یہ بھی یاد ہے، آپ ہر بار مجھے معاف کرنے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے، آئندہ غلطی کی تو معافی نہیں ملے گی، پھر ہر دفعہ معاف بھی کر دیتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ تو کیا آج میرے سینے سے نہیں لگو گے؟ نرم لہجے میں کہا تو وہ اگلے ہی لمحے ان کے سینے سے لگ گیا۔ سارے فاصلے، گزرے کئی سال، غلط فہمیوں کی دیوار، سب کچھ جیسے درمیان میں سے ختم ہو گیا تھا۔ وقت ایک بار پھر پیچھے چلا گیا۔ آئندہ ایسی غلطی کی تو معافی نہیں ملے گی، معاذ نے علیحدہ ہوتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ ویسے زویا، اس دن کراچی میں جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تم نے ان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں مجھے۔ یشوا کی بات پہ اس کے جوس کا گلاس لبوں تک لے جاتے ہاتھوں کی حرکت لہجے بھر کو تھمی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں؟ کندھے اچکائے، جوس کا گھونٹ بھرتے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے باقی لوگوں کو دیکھنے لگیں۔ یہ کیفے سڑک کنارے بنایا گیا تھا، جہاں مختلف میز اور کرسیاں رکھی گئی تھیں تاکہ لوگ کھانے کے ساتھ اچھا موسم بھی انجوائے کر سکیں۔ تو اب بتا دو، تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ یشوا کو نہ جانے کیوں جاننے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ زویا نے گہرا سانس بھرتے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے کچھ عرصہ ان کے آفس میں جاب کی تھی، اس لیے تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی۔ تھوڑی بہت؟ تم سب کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے ہی اچھے دوست رہے ہو۔ یشوا نے منہ بنایا۔ وہ مہرین کے بھائی تھے، اس کی وجہ سے ہی ان سے جان پہچان ہو گئی۔ زویا نے اسے بتایا، مہرین کا نام لیتے ہوئے آواز میں اداسی تھی۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا تم نے مہرین سے دوستی کیوں توڑ دی؟ جو باتیں تم نے مجھے اس کے متعلق بتائی ہیں، اس لحاظ سے تو وہ کافی اچھی لگتی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں اس سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے؟ یشوا سے دوستی کے بعد وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مہرین کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ یشوا پہلے بھی کئی بار اسے مہرین سے رابطہ بحال کرنے کو کہہ چکی تھی، مگر زویا ہر بار ہی اس کی بات ٹال دیتی تھی۔ آج بھی مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، ایک بات پوچھوں؟ ان تینوں آدمیوں میں سے وہ جو سب سے ہینڈسم تھا، کیا وہ میرڈ ہے؟ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وہ تینوں ہی ہینڈسم تھے یشوا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اف، یشوا نے اسے گھورا۔ یار وہی نیلی آنکھوں والا۔ زویا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا نام تھا اس کا؟ یشوا نے یاد کرنے کی ایکٹنگ کی۔ اذلان، زویا نے بتایا۔ پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ویسے ہی، کندھے اچکائے۔ بتاؤ نا، وہ میرڈ ہے؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ یشوا، زویا نے آنکھیں سکیڑی۔ یشوا سر پٹائی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی زویا، تم نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ۔ کرسی سے ٹیک لگائے لاپرواہی سے جوس کے گھونٹ بھرنے لگی۔ زویا نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ کیا ہے نا یشوا، اذلان تو میرڈ ہے۔ چہرہ سنجیدہ بنا لیا۔ کیا؟
یشوا نے جھٹ سے چہرہ موڑا۔ زویا نے میز پہ دھرے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اور تمہیں پتہ ہے، تھوڑا آگے کو جھکی، اس کے 3 بچے بھی ہیں اور اب تو شاید چوتھا بھی ہو گیا ہوگا۔ پلکیں جھپکاتے وہ اس وقت معصومیت کے سارے ریکارڈز توڑ رہی تھی۔ پر یشوا کچھ کہنے لگی، پھر باغور زویا کو دیکھا۔ جھوٹ۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میں جانتی ہوں وہ میرڈ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ پر یقین تھی۔ زویا کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہنسی بند ہوئی تو پوچھا۔ مجھے اور بھی بہت کچھ پتا ہے۔ یشوا نے گردن اکڑائی۔ تم جو اسے 4 بچوں کا باپ بتا رہی ہو، کہاں سے لگتا ہے اس کا کوئی بچہ ہوگا؟ مگر وہ میرڈ تو ہو ہی سکتا ہے۔ زویا نے جواز پیش کیا۔ ہو سکتا ہے پر مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ یشوا کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا، جیسے اسے اذلان کے متعلق ہر بات کا علم تھا۔ زویا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے پہلے ہی ان سے کچھ فاصلے پر سڑک کنارے رکتی گاڑی میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ یشوا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن موڑی۔ مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سیاہ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ کیے، وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ سامنے کسی بلڈنگ کی جانب جا رہا تھا۔ یہ تو بختیار عثمان ہے نا؟ یشوا کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ زویا چونکی۔ تم اسے جانتی ہو؟ اسے کون نہیں جانتا؟ یشوا نے زویا کو دیکھا۔ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بختیار اب بلڈنگ کے اندر جا چکا تھا۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے، یشوا نے سرگوشی کرتے اپنی طرف سے بہت بڑا راز بتایا تھا۔ واقعی؟ زویا نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ یشوا نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ لوگ کہتے ہیں جہاں کہیں بختیار عثمان نظر آئے وہاں سے اپنا رستہ بدل لو، کیونکہ اگر تم غلطی سے بھی اس سے ٹکرا گئے تو وہ 1 سیکنڈ میں تمہاری زندگی جہنم بنا سکتا ہے۔ اور تم نے کیا واقعی اس کا نام نہیں سنا؟ یشوا نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ جب میں جاب کرتی تھی تب کبھی کبھار اس کا نام سننے کو مل جاتا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ معلوم نہیں۔ زویا نے نظریں چرائیں۔ اچھا؟ یشوا کو حیرت ہوئی۔ مڑ کر بلڈنگ کی جانب دیکھا جہاں سے وہ بھی اندر گیا تھا۔ ویسے مجھے اس کی منگیتر کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری کی قسمت بہت خراب تھی۔ بختیار انگیجڈ ہے؟ اب کی بار حیرت زویا کو ہوئی۔ ہے نہیں تھا، یشوا رکی، ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا، 1-2 بٹن کلک کرنے کے بعد زویا کی جانب بڑھایا۔ زویا نے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ اسکرین پر بختیار کی تصویر کھلی تھی جس میں اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ دونوں اس وقت کسی تقریب میں موجود تھے۔ بختیار ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے سامنے کھڑے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ لڑکی اس کے عقب میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک زویا فون میں سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ لڑکی دیکھ رہی ہو، یہ اریج سرمد ہے، بختیار کی منگیتر۔ بہت پیاری ہے، زویا نے اعتراف کیا۔ ایک بات جو اسے ماننی پڑی تھی وہ اریج کی خوبصورتی اور معصومیت تھی۔ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کیا؟ زویا کے دل کو کچھ ہوا، نظریں اریج کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ اور پتہ ہے؟ یشوا نے آس پاس دیکھا، پھر آواز کو مدھم کیا۔ اریج کی ڈیتھ کسی مال میں دھماکے کے باعث ہوئی تھی۔ رومرز ہیں کہ اس دھماکے کے پیچھے بختیار کا ہی ہاتھ تھا۔ زویا کا گویا سانس رک گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میں نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی منگیتر کو اپنے ہی ہاتھوں سے کیوں مارے گا؟ زویا ماننے سے انکاری تھی۔ پتہ نہیں، یشوا نے کندھے اچکائے۔ ہم کسی کے دل کا حال تھوڑی نہ جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا چھپا ہے، یہ تو انسان خود ہی بہتر جانتا ہے۔ زویا نے اس کی بات کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اریج کے چہرے پر تھیں۔ تم نے مجھے اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا، اس بار روشنی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ ڈاکٹر شاہد نے ٹی وی دیکھتے اچانک سوال کیا۔ نہیں، ایک حرفی جواب دے کر کافی کا گھونٹ بھرا۔ نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ آخری بار وہ خواب کب دیکھا تھا؟ آج وہ کافی عرصے بعد اذلان سے اس بارے میں سوال کر رہے تھے۔ 3 ہفتے پہلے۔ 3 ہفتے پہلے، ڈاکٹر شاہد نے دہرایا۔ اگر وہ خواب 3 ہفتے پہلے دیکھا تھا تو پھر اس وقت کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اذلان نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ حیران نہیں ہوا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا ڈاکٹر شاہد کو خبر ہو جاتی۔ میں کراچی میں زویا سے ملا تھا۔ اوہ، ان کی آنکھوں میں تفکر ابھرا۔ آصف کے علاوہ ایک وہی تھے جنہیں اس نے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ کیسی تھی وہ؟ ٹھیک تھی۔ پھر پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ لہجے بھر کے لیے چپ ہو گئے۔ اس کا شوہر بھی ساتھ تھا؟ ایک اور سوال داغا۔ نہیں، وہ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ تھی۔
انہوں نے سر ہلایا، کچھ دیر سوچا۔ ہو سکتا ہے اس کی ڈائیورس ہو گئی ہو۔ اذلان کو کافی پیتے اچھو لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے کہا، جبکہ اندر ہی اندر خواہش تھی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ ضروری تو نہیں اس سب کا تعلق اس کی میرڈ لائف سے ہو۔ ڈاکٹر شاہد نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ جیسے آج اس کا مکمل انٹرویو لینے کے موڈ میں تھے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، نظر دوبارہ ٹی وی اسکرین پر جما لی جہاں کوئی ترکش ڈرامہ چل رہا تھا۔ چونکہ ڈاکٹر شاہد ترکش سیریل سے کافی obsessed تھے تو مجبوراً اسے بھی دیکھنے پڑتے تھے۔ انہیں لگا شاید وہ جواب نہیں دے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، تو آپ کو لگتا ہے اسے بھلانا میرے بس میں ہوگا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب تھی۔ اسے زندگی سے نکال دیا تو پیچھے میرے پاس کیا باقی رہے گا؟ ڈاکٹر شاہد نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ آج اسے بولنے دینا چاہتے تھے، دل میں چھپا ہر درد، ہر تکلیف باہر نکلنے دینا چاہتے تھے۔ اس کی موجودگی میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ جب سے گئی ہے میں بے سکون ہو گیا ہوں۔ آواز میں کچھ تھا، درد، کرب، بے بسی۔ وہ میرے لیے دل کی دھڑکنوں کی طرح لازم ہے۔ اسے بھلا دیا تو دل کام کرنا بند کر دے گا۔ وہ مجھ میں مجھ سے زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ آج بھی یہی چاہتا ہوں، مگر ایسا ہونا ناممکن سا لگتا ہے۔ وہ اب کسی معجزے کے ذریعے ہی میری زندگی میں آ سکتی ہے، اور عام انسانوں کی زندگی میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ ڈاکٹر شاہد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ امید اور دعا مومن کے دل سے نکل جائیں تو وہ اپنی آدھی جنگ اسی لمحے ہار جاتا ہے۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھ کر اس سے دعا کرو، پھر اس سے امید لگاؤ اور یقین رکھو کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پھر اس کے فیصلوں پر یقین کرنا شروع کرو گے تو زندگی میں معجزے بھی ہوں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور تم بس حیران رہ جاؤ گے۔ مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اذلان کی نظریں ابھی بھی سامنے ہی تھیں، ہاتھ میں پکڑی کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چھوڑ دو اسے، نہیں ایسے مت لے کر جاؤ، اسے واپس کر دو پلیز۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر، اور بند آنکھوں سے آس پاس ہاتھ مارتے وہ بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اگلے ہی پل ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کھڑکی سے ٹھن ٹھن کرتی سرما کی دھوپ اس کے کمرے میں پھیلی تھی۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ کتنی ہی دیر خود کو کمپوز کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ پھر ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے زویا نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ لحاف اتارتی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پہلے ایک خواب وہ کبھی کبھار دیکھا کرتی تھی، پر جب سے کراچی سے واپس آئی تھی یہ نائٹ میئرز روز کا معمول بن گئے تھے۔ اسے کسی تھراپسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ اس نائٹ میئر سے چھٹکارا پانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے فون پر کچھ ٹائپ کیا، پھر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھراپسٹ کے پاس جانے سے پہلے اسے آج ایک اور کام نمٹانا تھا۔ اسی کام کو سوچتے وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جسم ابھی تک آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ معاذ اپنے آفس میں فون کان سے لگائے بیٹھا تھا جب اس کی سیکرٹری نے اندر داخل ہوتے اسے کسی لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ لڑکی؟ کیا نام ہے اس کا؟ سوری سر، نام تو نہیں بتایا۔ کہہ رہی ہیں آپ کی کوئی پرانی دوست ہے؟ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے۔ اس کا حکم سنتے ہی سیکرٹری سر ہلاتے واپس مڑ گئی۔ 2 منٹ بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے وہاں دیکھ کر معاذ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پورا سا منہ بناتے اس کے ٹیبل تک آئی۔ جانتی ہوں تم بیٹھنے کا نہیں کہو گے، اس لیے خود ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ سامنے والی کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گئی، جیسے یہ آفس اسی کی ملکیت ہو۔ حیران تو میں واقعی ہوا ہوں، وہ مسکرایا۔ خیر تم بتاؤ، آج کیسے یاد آ گئی تمہیں اپنے اس پرانے دوست کی؟ مہرین کے ہاتھ میں کتاب تھی جسے لیے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تبھی ایک میڈ دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ میم آپ کو معاذ سر بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ میڈ کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی، کتاب بند کر کے رکھی۔ گھڑی کی سوئیاں دوپہر 1 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ اس لحاظ سے تو معاذ کو ابھی آفس میں ہونا چاہیے تھا، پھر آج وہ جلدی کیوں آ گیا؟ اور اس سے ملنے کون آیا تھا؟ جوتا پہننے کے لیے سے لے کر کھلے بالوں کو کیچر میں باندھنے تک ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو معاذ سامنے دونوں بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا معاذ، کون ملنے آیا مجھ سے؟ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آخری سیڑھی اتر کر
وہ وہیں رک گئی۔ آس پاس نگاہ دوڑا کر آنے والے کو تلاش کرنا چاہا، تبھی معاذ کے کندھے کے پیچھے سے کسی نے سر نکالا۔ مہرین اپنی جگہ ساکت رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ زویا! آواز لڑکھڑائی۔ زویا مسکرائی، آہستہ قدموں سے چلتی مہرین کے سامنے آ کر رکی۔ مہرین ابھی تک حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا مہرو، دھیمے لہجے میں کہا۔ مہرین کو ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ زویا، یہ واقعی تم ہو؟ سرگوشی کرتے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا کہ کہیں وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ تم کدھر چلی گئی تھی؟ آواز گیلی تھی۔ جانتی بھی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ آئی ایم سوری۔ زویا نے سرگوشی کی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی تو زویا نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سوری، ایک بار پھر کہا۔ کہیں میں کسی ڈرامے کے سیٹ پر تو نہیں آ گیا؟ معاذ کی آواز ان کے عقب سے سنائی دی تو انہیں یاد آیا وہ بھی یہیں تھا۔ یہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ زویا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، فی الحال تو تم مجھے پورے 1.5 سال کا حساب دو۔ خفگی سے کہتی مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت رکی، مڑ کر معاذ کو دیکھا۔ ویسے معاذ، یہ تمہیں ملی کہاں؟ اس نے مجھے نہیں ڈھونڈا۔ معاذ سے پہلے زویا تیزی سے بولی، میں خود اس کے پاس آئی تھی۔ ایک جتاتی نظر معاذ پر ڈالی، وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تم نے سبحان بھائی سے شادی نہیں کی، مجھے تو وہ پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھے۔ وہ مہرین کے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ جب سے زویا نے اسے سبحان سے اپنی شادی نہ ہونے کی خبر دی تھی، مہرین کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ انہیں یہاں بیٹھے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہونے کو تھا، وہ جیسے 1.5 سال کے عرصے میں ہونے والی ہر بات آج ہی کے دن کرنے والی تھی۔ کون کہتا ہے بچھڑے دوستوں سے دوبارہ ملنے پر پہلے جیسا تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تم معاذ کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ بہت، مہرین مسکرائی۔ ان دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پورے 1.5 سال بعد ملی تھیں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ زویا، تم نے میری شادی کے بعد مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا میں اچھی دوست ثابت نہیں ہوئی؟ تم بہت اچھی ہو مہرو۔ زویا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے تم سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ میں پاگل تھی، یا کہہ لو میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ آنکھیں جھکا لیں۔ آئی ایم سوری، آئی نو میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مہرین نے اسے ہلایا۔ کچھ رشتے خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں، نہ الزام ہوتا ہے نہ وضاحت۔ یہ بات اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ جان گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت سے بڑا کوئی روگ نہیں ہوتا، کوئی دوستوں سے بچھڑنے کی تکلیف کے متعلق کیوں نہیں بتاتا؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم واپس آ گئی ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس آئندہ ایسا کچھ مت کرنا۔ زویا نے جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن وہ کافی دیر تک مہرین کے گھر پر رہی تھی۔ جب وہاں سے نکلی تو شام کا وقت تھا۔ اسے یہاں سے سیدھا تھراپسٹ کے پاس جانا تھا۔ اس نے کیب روکی، ڈرائیور کو ہاسپٹل کا بتایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سڑک پہ دوڑتے درختوں کو دیکھتے اس کے ذہن میں مہرین کا خیال تھا۔ 1.5 سال پہلے اس سے رابطہ ختم کرتے اس نے سوچا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی اس سے رابطہ نہیں کرے گی، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا مہرین سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس سے دوبارہ رابطہ نہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ… اس نے سر جھٹکا۔ بیک سیٹ پر بیٹھے نظریں باہر آسمان پر جمائے جہاں سیاہ بادل آہستہ آہستہ ڈیرے جما رہے تھے۔ پلیز بارش نہ ہو، خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ باہر اندھیرا آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تبھی زویا کو محسوس ہوا گاڑی کسی سنسان راستے پر چل رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے نوٹس ہی نہیں لیا یہ گاڑی کس جانب جا رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ بیک ویو مرر میں سے ڈرائیور کو دیکھا، وہ نہ جانے کب سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی سانولی رنگت کا 35 سے 40 سال کی درمیانی عمر کا مرد تھا۔ یہ ہاسپٹل کا راستہ تو نہیں ہے؟ آواز کو حتی الامکان نارمل رکھا۔ فکر کاہے کو کرتا ہے میڈم، ہم تجھے ہاسپٹل ہی پہنچا کر آئے گا۔ ڈرائیور کا لہجہ عجیب تھا، چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ۔ گاڑی روکو۔ زویا نے دانت پیسے، آدمی نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اب سیٹی پہ کوئی دھن بجا رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا گاڑی روکو۔ اب کی بار درستی سے کہا۔ وہ ابھی بھی اس سے نظر انداز کرتا رہا۔ زویا کو ارد گرد کی ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً گاڑی میں نگاہ دوڑاتے کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہی جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گاڑی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اس کے کام آ سکتا۔ اس کے ذہن معاف ہونے لگا۔ کیا وہ اغوا ہونے والی تھی؟ اگر اس آدمی نے اسے اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ
اس نے آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی۔ اس کا جسم لرزنے لگا، اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر وہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ تبھی اس کی نظر گود میں رکھے اپنے پرس پر پڑی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے پرس اٹھایا۔ آدمی کی نظریں سڑک پر تھیں۔ وہ آگے جھکی اور پرس کو زور زور سے آدمی کے سر پر مارنے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے پہلے کہ آدمی کچھ کہتا یا کرتا، زویا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی۔ ارے رک، کہاں بھاگ رہی ہے؟ وہ چنگھاڑا۔ زویا سرپٹ آگے کو بھاگی۔ سامنے سنسان سڑک تھی۔ اسے آدمی کے قدم اپنے قریب آتے سنائی دیے۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ اوندھے منہ نیچے جا گری۔ گھٹنے میں درد کی شدید لہر دوڑی۔ کہاں تک بھاگے گی؟ وہ اب اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے آدمی نے اسے بالوں سے نوچ کر کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑ دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بلند کہکا لگا کر ہنسا۔ زویا کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا۔ اس نے زویا کو بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی گھناؤنی حرکت کرتا، زویا نے اس کے چہرے پہ تھوک دیا۔ آدمی کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ تیری اتنی جرأت؟ غصے سے کہتے ایک سناٹے دار تھپڑ زویا کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک بار پھر سڑک پر جا گری۔ حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اب تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ زویا نے اسے دیکھا۔ آدمی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے وہ بس ابھی اسے جان سے مار ڈالے گا۔ زویا کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اپنا پرس وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی، اس کا موبائل بھی اسی میں تھا۔ اس نے سڑک پر ہاتھ مارتے کچھ تلاش کرنا چاہا۔ ٹھنڈ میں بھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ ایک اینٹ سے ٹکرایا۔ یہ وہی اینٹ تھی جس سے وہ ٹکرانے کے باعث گری تھی۔ آدمی اب دوبارہ اسے مارنے کے لیے اس پر جھکا تھا۔ زویا نے اس بار پوری قوت سے اینٹ اس کے سر پر دے ماری۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھے کراہتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا۔ ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ زویا ہمت کرتے اٹھی اور سامنے کو بھاگنے لگی۔ اس کا سانس پوری طرح پھول گیا تھا۔ وہ اسی طرح بھاگ رہی تھی جب سامنے اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اسے سڑک پر ایک سائیکل سوار آتا دکھائی دیا۔ رکو پلیز، میری بات سنو۔ اس کے قریب آنے پر زویا نے بازو پھیلائے اس کا راستہ روک دیا۔ سائیکل سوار کوئی 16-17 سالہ لڑکا تھا۔ اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے۔ اس اکیلی لڑکی کو رات کے اس وقت اس حالت میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی سائیکل روکی، کانوں میں سے ہینڈ فری اتاری۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ غالباً پٹھان تھا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک زویا کو دیکھا۔ مجھے اپنا فون دو گے پلیز؟ صرف 2 منٹ کے لیے، مجھے ایک کال کرنی ہے، منت بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، لے لو۔ جیب سے فون نکالا، ہینڈ فری اتار کر جیب میں رکھ لیے۔ پر ہم صرف 2 منٹ کے لیے دے رہا ہے۔ فون اس کی جانب بڑھایا تو زویا نے جھپٹنے کے سے انداز میں فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لڑکا بہت اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بچ نہیں سکتی مجھ سے۔ آواز پہ وہ دونوں ہی چونک کر مڑے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ وہی آدمی بھاگتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا۔ یا اللہ، بھوت! یہ ہم دونوں کو کھا جائے گا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ڈر اور خوف کے مارے نہ اسے زویا کا خیال رہا نہ اپنے موبائل کا۔ وہ سائیکل موڑتا فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فون ہاتھ میں لیے دائیں جانب کو بھاگی۔ وہاں دور دور تک گھنے درخت تھے۔ اندھیرا اب بڑھ گیا تھا۔ گھٹنے میں لگی چوٹ کا درد بھی شدید تھا۔ وہ بامشکل بھاگتی رہی۔ ذرا آگے پہنچ کر ایک جگہ رکی۔ درخت کی اوٹ میں چھپ کر ہاتھ میں پکڑا فون سامنے کیا۔ اسے اب جلد از جلد کسی کو کال کرنا تھی۔ نمبر ٹائپ کرنے لگی کہ اچانک ہی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے تو کسی کا نمبر ہی یاد نہیں تھا۔ یہی تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اسے نمبر یاد نہیں رہتے تھے۔ اب وہ کیا کرے؟ یہاں سے بچ کر کیسے جائے؟ لب کاٹتے آس پاس دیکھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔ تبھی ذہن کے کسی کونے میں ایک کوندا سا لپکا۔ آنکھوں کے سامنے کسی کی سمندر کی مانند گہری اور سرد آنکھیں لہرائیں۔ اسے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا، مگر ایک نمبر ایسا تھا جو اس کے ذہن کے ہر کونے میں فٹ تھا۔ اس نے 1.5 سال پہلے وہ نمبر یاد کیا تھا اور آج تک نہیں بھولی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز فون پہ نمبر ٹائپ کرنے لگیں۔ پلیز اس نے نمبر چینج نہ کر لیا ہو۔ فون کان سے لگاتے التجائی انداز میں بڑبڑائی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ پلیز فون اٹھا لو، صرف ایک بار فون اٹھا لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ نظریں تیزی سے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ آدمی کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اسی پل دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ کون ہے اس وقت؟ اس کی سرد سی بیزار آواز گونجی۔ اس لمحے زویا کو وہ آواز زندگی کی طرح لگی۔ اذان! ایک لفظ، فقط ایک لفظ۔ رندھلائی ہوئی آواز۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے۔ فون کی دوسری جانب موجود اذان عباس کو لگا۔
جیسے ساری دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ زویا؟ اذلان کو وہ آواز پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ اذلان پلیز میری مدد کرو، میں ہمت جواب دینے لگی۔ گلے میں کچھ اٹک سا گیا۔ زویا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تم اس وقت کہاں ہو؟ گھبرائی ہوئی آواز۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ کون مار ڈالے گا تمہیں؟ تم اس وقت ہو کہاں؟ وہ فون میں سے بھی سن سکتی تھی کہ وہ اب بھاگ رہا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ تم فون بند مت کرنا زویا۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، پریشان مت ہو اور رونا بند کرو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا زویا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پہلی دفعہ اس کی آواز میں زویا نے خوف محسوس کیا۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، اسے بس یہی خوف تھا۔ ریلیکس زویا، مجھے بس یہ بتاؤ تم اس وقت ہو کہاں؟ پتہ نہیں، یہاں بہت اندھیرا ہے، صرف درخت ہیں، شاید کوئی جنگل ہے، میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں۔ زویا کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ زویا؟ اذلان کی آواز فون میں سے گونجی۔ مجھے لگتا ہے وہ آ رہا ہے، سرگوشی کے انداز میں کہتی وہ آگے کو بھاگی۔ اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر اذلان کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آ رہا ہے تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا وہ آئے گا۔ اذلان اب اس سے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں پائی تھی کیونکہ وہ چلتے ہوئے سامنے کسی درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں نیچے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارتے فون تلاش کرنا چاہا مگر بے سود، وہاں سوکھے پتوں کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ وہ درختوں پر ہاتھ مارتے کھڑی ہوئی۔ یہاں رکنا اب بیکار تھا۔ درختوں کو ٹٹولتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ گھٹنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ٹانگ کو بمشکل گھسیٹتی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مزید چلنا اب دوبر ہو گیا۔ اس میں اب مزید سکت باقی نہیں رہی۔ وہیں پر ایک درخت سے ٹیک لگائے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا وہ اسی جنگل میں ہی مرنے والی تھی؟ اذلان کے پہنچنے سے پہلے تک وہ زندہ رہ پائے گی؟ گھٹنوں پہ سر رکھے خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ اس کے سامنے کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ وہ اپنے باپ کی گود میں چڑھی ان سے اپنی پسندیدہ چیزوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ وہ اور اس کا بھائی پڑوسیوں کے گھر کی بل بجا کر بھاگ رہے تھے۔ ختیجہ ان دونوں کی کسی شرارت پر جوتا ہاتھ میں لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ بچپن سے اب تک بہت سے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ آسمان پہ زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے تر تر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بس تمہاری کمی رہتی تھی۔ سر گھٹنوں پر گرائے وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ خوف اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔